اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً، خوش آمدید آپ سبھی پیاری بہنوں کو، جو ایک بہترین سفر، جو کہ جیسا کہ آپ سبھی کا 30 پارہ ہے، تو اللہ کرے کہ آپ سب کہیں اور سے بھی پڑھی ہوئی ہوں، پھر بھی آپ ریویژن کے لیے آ رہے ہوں، تب بھی بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر بالکل شروعات ہے کسی کی تفسیر کی اور 30 پارہ سے ہی شروعات کری ہے، تو بگنرز ہیں، پہلی بار جوائن کر رہی ہیں تفسیر، تو بہت ہی خوبصورت سفر. اللہ سے خوب جو ہے آپ سبھی کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھے، کیونکہ شروع کر لینا ایک الگ ایفرٹ تھا کہ آپ نے محنت کر کے دیکھیں گے، کر لیتے ہیں، جوائن ہو جاتے ہیں وغیرہ، لیکن پھر اس میں استقامت، کنٹینیویشن اور فرم ایک مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ ایک نہیں 10 آزمائشیں آئیں گی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بندی سچ میں اس کو شوق تھا کہ میرے کلام کو جانے، میرے قریب آئے، اور میری عزت کے لحاظ سے اس کو اس کی اہمیت ہے کہ وہ اسے جاننا چاہ رہی، یا بس شوقیہ اس کی دوست نے کہا تھا تو جوائن کر لیا، کسی نے لنک بھیج دی تھی اس لیے جوائن کر لیا ہے، یا دیکھیں گے، یا چل گیا تو اچھا ہے وغیرہ. تو آزمائشیں آنا، پھر اس کے بعد میں شیطانی جو ایک شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس علم آئے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے انسان کو لا علمی میں پڑے رہنے دینا، اور بس اسی طرح کے خیالات ڈالنا کہ کافی تو ہے، تم بچے پال رہی ہو، شوہر دیکھ رہی ہو، گھر چلا رہی ہو، جنت ہے تمہارے لیے، انف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے شریعت کے علم ہیں جو کمپلسری ہر مسلمان پہ فرض رکھے ہیں، اور کم سے کم ہمیں قرآن کو تلاوت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے. تو تلاوت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی سینٹینس یا لینگویج وغیرہ کو ہم پڑھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہ یعنی کہ ایک تو دیکھیں، کبھی کوئی بھی لینگویج اگر ہم لوگ سیکھیں، آپ نے اگر اسکول میں کوئی ایسی 3rd یا 4th لینگویج لی ہوئی ہوتی ہے بالکل الگ سے، جو فرانس ہو یا کوئی اور ہو، تو کیا چھوٹے پن میں بھی جب آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ورڈ سیکھ رہے تھے تو بغیر میننگ کے سکھائے گئے تھے؟ نہیں، چاہے کوئی بھی لینگویج ہو، اس کو آپ نے لینگویج سیکھی تھی تو آپ کو اس کے ورڈ، میننگ، یہ وہ کچھ بھی آپ کو تھوڑا بہت جتنا آپ نے سیکھا، یعنی کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ ہاں میں بہت بڑی ماہر ہو گئی ہوں، میں سیکھ رہی تھی فرینچ تو لیکن اگر آپ کو کچھ ورڈ کہا جائے، ہاں مجھے ہیلو آتا ہے، سلام آتا ہے، مجھے ہاؤ آر یو کہنا آتا ہے اس میں وغیرہ، لیکن قرآن جو ہماری اپنی زبان تھی اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا آسان ہے، سمجھنے والے لوگ چاہیے، کوئی ہے سمجھنے والا، یہ آسان ہے. اور اس کے علاوہ ایگزام میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا سلیبس بتایا ہوا ہے، ایک ہی بک ملی ہوئی ہے جس میں 30 چیپٹر ہیں قرآن، اور اس کو پڑھ کر اس کو سمجھنا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بہت ہی شروعات میں یہ معاملہ ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو، تمہارے دشمن کو، دونوں کو نیچے بھیج دیا جائے گا، اور میری ہدایتیں آئیں گی، جو ہدایت پہ چلے گا تو پھر وہ پھر واپس جنت آ جائے گا. تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے بندوں کو جو ہے وہ بہکاتا رہوں گا. تو اللہ نے کہا وقت لے لو، اس نے کہا مجھے وقت دے دیجئے، اللہ نے کہا وقت لے لو، لیکن جو میرے نیک بندے ہیں نا وہ نہیں بہکیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے چھوڑ نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ دنیا میں جاؤ اور جا کے اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آئے عبادتیں کرو، میری مرضی ہوگی قبول کروں گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا.
بہت ہی محنتوں سے ہر بار ہر قوم کے پاس نبی بھیجے گئے، کتنے نبی قتل کر دیے گئے، کتنوں کو نہیں مانا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں پریشانیاں اٹھائی. طائف والوں نے تو پتھروں سے بھی مارا اور کیا 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 کیا، یعنی اگر سیرت آپ لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت بھی معلوم ہے تو بہت ہی اذیتیں برداشت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ہم تک یہ میسیجز پہنچ جائیں. تو کیا ہم نے اس کی اتنی اہمیت لی؟ کیا ہم نے اسے، یہاں ہمارا حال دیکھیں، ہم نے اسے سمجھنے تک کی کوشش نہیں کی تو عمل تو بہت دور. اسی لیے ہمارے عمل ایسے ہیں. آج ایک آپا ملی، انہوں نے یہ بتا دیا تھا تو ہم وہ کرنے لگے. ارے دوسرے دن وہ باجی ملی، انہوں نے یہ بتا دیا تھا. پھر وہ مولانا گھر آئے تھے، انہوں نے. تو کیا ہمارا دین اتنا سستا، اتنا بدلاؤ والا اور اتنا چینج کبھی کوئی ایسا ہے؟ نہیں. مصیبت کہاں ہے؟ ہم نے اسے خود پڑھنے سمجھنے جاننے کی کوشش نہیں کی. تو الحمدللہ اسی لیے اہلاً و سہلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسٹوڈنٹس کے لیے حکم بولتے تھے کہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو اہلاً و سہلاً. اہلاً مانے گھر، اہل مانے گھر ہوتا ہے، اور سہل مانے بھی ایزی، مطلب آپ آئے جیسے کہ آپ ایک کسی کے گھر میں آتے ہیں، کوئی اس کے گھر والا ہوتا ہے تو کیسے گھر میں آ کے ریلیکس ہو جاتا ہے، بیگ ادھر ڈال دیا، پنکھا کھلا، بیٹھ گیا آرام سے سکون سے، پانی لاؤ، یہ وہ اس طرح، مطلب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اتنا ہی ریلیکس کرنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بالکل ویلکم کرنے کہا گیا ہے کہ بس آپ اس کو بالکل ایسے رہیں. تو بہت اہمیت ہے الحمدللہ طالب علم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی نظر میں. اور یہ آج تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ اسی کے اوپر چلیں گی، کیونکہ ہمیں جب آپ کوئی چیز لینے چاہتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہو، ایک مثال جیسے کہ ہم کوئی کپڑا لینے ہی گئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کپڑا باہر سے آیا ہوا ہے اور اس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے اور یہ اس وقت اتنے میں مل رہا ہے، آپ کے شہر میں موجود ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو آپ کو نہیں معلوم تھا وہ کیا ہے. آپ گئے، آپ نے دیکھا، ہاں ٹھیک تو ہے، نہیں سمجھ میں آیا، چھوڑ دیا. لیکن اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ وہاں سے آیا ہے اور اتنے لوگوں نے اس کی مانگا ہوا ہے اور یہ وہ ہے، اس طرح سے اس کو کرنا وغیرہ، یعنی اس کی اہمیت معلوم ہوتی تو آپ اسے چھوڑتی نہیں، چاہے آپ کو کچھ بڑھ کے ہی پیسے دینے پڑتے نا. تو یہی بات ہے. تو ہم اسے اہمیت والی چیز، یعنی جو ہمارے پاس ویلیویبل ہو جاتی ہے چیز، اس کو ہم لیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ قرآن کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ کی اہمیت اگر ہمارے پاس ہوتی تو واقعی ہم اس قرآن کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہم نے بنا کے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے الفاظ قرآن کے میں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں، سبھی کچھ موجود ہے الحمدللہ قرآن میں، کہ ہمارا کیا ہونا ہے، ایسا کریں گے تو ایسے والوں کا کیا ہونا ہے، ایسے والوں کا کیا ہونا ہے، اور یہ پارٹ ہے، اس دن ایسا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ویسے. 30 پارہ ہی آپ پڑھیں گے آپ کو بہت زیادہ، کیونکہ اس میں قیامت کی باتیں منظر جو ہے وہ زیادہ ہیں. حکم کوئی بھی اتنے زیادہ نہیں آئے ہیں، زیادہ تر ڈرانے کے اور جنت اور دوزخ اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے. کوئی خاص آرڈر نہیں آئے ہیں کہ روزہ ایسے رکھنا اور یہ وغیرہ، وہ سب آگے پھر آتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس میں اخلاقی جو آپ کا ایک یہ کہہ لیں کہ یہ چیزیں منع ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں، وہ چیزیں تھوڑی گزری ہیں، اور باقی قیامت کے منظر بہت ہیں. تو اس سے بھی انسان جو ہے اس کو بالکل کلیئر لے لے تو اس سے بہت اس کی زندگی میں فرق آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آنے والی ہیں، اور میں سکون سے آج پارٹیاں اور یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں. تو الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ رجحان کافی سارا 30 پارے کے بعد ہی چینج ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. اس میں سے کئی لوگ ہیں جو لوگ کر چکے تھے لیکن ریپیٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ریپیٹ کرنے والوں پر بھی اپنا خاص رحم فرمائے، کیونکہ ایک دفعہ کر کے گزرنے سے تو ہمیں اچھی خاصی سمجھ ملتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو واقعی اپنے دل میں، دماغ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، رچانا، ہمارے اعمالوں میں اتارنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ معلوم تو ہو گیا لیکن ابھی تک ہم عمل پر نہیں لا رہے، اس کو کرتے نہیں ہیں شوق سے، کیوں، ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کورس ابھی آپ کے دل میں نہیں اترا، اور وہ ایک نہیں 2 بار 3 بار کرنے پر فرق پڑتا ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ آگے نہ بڑھیں اور ایک ہی کورس کو بار بار کرتی رہیں. لیکن الحمدللہ جو لوگ اس میں ہیں انہوں نے 29 کو جوائن کیا ہے اور 30 کو بھی ریپیٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ. تو کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا ہے. شروع ہونے سے پہلے بھی ہم لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو فائدے مند بنائیں، جو کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس میں جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند نکلے. اور سب سے بڑی بات کہ ہم کوئی بھی جب یہ شروع ہوتا ہے کورس تو ایک حدیث کو ڈیلی ریپیٹ کروایا جاتا ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر
ہر جو ہمارا عمل ہوتا ہے، ہمارا جو کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، جو ہم جتنی بھی عبادتیں، علم سیکھنا بھی ہماری عبادت میں ہی آتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل کام جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہوں، خالص پیور چاہیے، پیور. اور ہماری نیت جو ہے وہ بھی ہمارے عمل پر اثر ڈالتی ہے. بہت ہی اچھا کوئی عمل لے کر آئے، رات بھر جاگا اور یہ کیا وہ کیا، اور اس نے، لیکن اس کا مقصد تھا کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو دکھاؤں میں کہ میں بڑی پرہیزگار ہوں، نیک ہوں. کسی نے سال بھر بہت محنت کی، پورے ورک شیٹ فرسٹ یعنی کہ بالکل سب سے پہلے سبمٹ کیے، اور جو بھی اسائنمنٹ مل رہا تھا فٹافٹ کر کے جمع کیے، لیکن اس کا مقصد تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں ان کے سامنے میری واہ واہی ہو، اور ٹیچر کہیں کہ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، لوگ بھی تعریفیں کریں وغیرہ. تو یہ نیت ہے، یہ ہمارے آنکھ سے دکھنے والے بالکل نیک اعمال کو زیرو، ضائع پہ لے کے آ جائے گی، ختم. اور اس کے علاوہ ایک اور وبال پیدا کرے گی کہ عذاب کا، اللہ کے غصے کا بھی حقدار ہو جائے گا وہ بندہ، وہ انسان. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نیت والا پارٹ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے سیکرٹ رکھا ہے، اور اس بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. تو یہ ہمارا معاملہ بالکل کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی کو مدد کر رہے ہیں 100 روپے کی، اور اس کو بڑا دکھا دگو کے اور پورے گھر والوں کے آگے دکھا کے جٹانی اور نند اور یہ وہ سب کو بتا کے اور پھر کریں، تو ہمارا مقصد تھا. اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے دکھایا ہو اس وجہ سے کہ یہ ہماری جٹھانی ہیں، ان سے ڈائریکٹ ہم کہیں گے کہ آپ بھی دے دو، کہیں گے کہ ہم دیتے نہیں ہیں، یہ بہت، مطلب میں چاہ رہی تھی کہ یہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی کریں، مطلب ان کا بھی عمل آ جائے. تو اس میں بھی چلیں 1-2 بار ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، لیکن پھر بھی دکھاوا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر دکھاوا آنا شروع ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی اور مقصد ہو جائے کہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں آگے پڑھاؤں گی اور پیسہ کماؤں گی، یا میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ لوگ میری واہ واہی کہیں گے، مجھے لوگ باجی آپا استاذہ کہیں گی، یہ ساری نیتیں خراب ہیں. تو بہت ہی فرسٹ آج جو آپ لوگوں کا ایک دم شروعاتی، آپ اپنے نیت کو چیک کریں، ہم کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ نے اپنی کا نام ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے بھیجا ہے، اس کو جاننا ہم سبھی پر کمپلسری ہے. کیا بھی عمر آ گئی ہو، الحمدللہ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جیتے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں کھولی اور اس طرف ہمیں لگنے کے لیے موقع دیا ہے. ورنہ مر جانے کے بعد تو ہر ایک کی آنکھ کھل جائے گی. پہلا ہی سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے لیڈر کون تھے. لیڈر مطلب تم نے کس کو فالو کر رہی تھی. تو وہ من نبی یوگ میں آتا ہے کہ تمہارا، ہم جواب دیں گے کہ ہم کس کو فالو کر رہے تھے. تو بہت ہی آسان سوال کے جواب ہیں، بچوں کو رٹا دیے جاتے ہیں مدرسے وغیرہ میں کہ من رب، کون تمہارا رب ہے، اللہ. لیکن رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، ٹھیک ہے. ربۃ البیت کہا جاتا ہے گھر کی عورت کو، جو گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہو، گھر میں لیڈر ہو، اس کو سنبھال رہی ہو، اسے ربہ کہا جاتا ہے. عربی میں رب مانے کہتے ہیں جو دیکھ بھال کر رہا ہو، جو پرورش کر رہا ہو اصل میں. تو جو بڑے ہوتے ہیں گھر کے، جو ہمارے آفس وغیرہ کے چیزیں ہیں، وہ جو ہمیں پلنے میں مدد کر رہی ہیں، تو ہم اس کو رب کہا جا سکتا ہے. تو من رب کا جواب کیوں نہیں آئے گا، ہر ایک کو معلوم ہے رب ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. لیکن جنہوں نے واقعی یہ بات اپنے دل میں مانی ہوئی ہے کہ یہ جاب مجھے نہیں پال رہی ہے، نہ ہی میری محنت مجھے پال رہی ہے، مجھے میرے رب پال رہے ہیں، وہ ہیں رب العالمین، وہ پال رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پال رہے ہیں. تو ہی تو ہمیں یاد آئے گا کہ ہمیں جواب دینا ہے رب اللہ. ورنہ یاد آئے گا کہ مجھے کون پال رہا تھا، کہ وہ میری جو بڑی تھی خاندان کی، وہ جو بہت پیسے والی تھی، وہ دیکھ بھال کر رہی تھی میری، وہ پالتی تھی ہمارے بچوں کو، ہمیں وہ دیتی تھی کھانا وغیرہ، ان کے نام یاد آئیں گے، نعوذ باللہ. تو اگر جو جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے آج دنیا میں، سمجھتا ہے کہ ہاں سب اللہ کی طرف سے مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ کو رب مانتا ہے، تو ہی تو رب یاد آئے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یاد آئے گا کہ ہم کس کو فالو کر رہے تھے. ہم تو وہ شیخ، وہ مولانا اور وہ ہماری آپا تھی، ہم ان کو مانتے تھے.
اگر واقعی خالص حدیثیں ہیں اور ان کے تھرو ہم خالص حدیثیں پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے تھے اور ان کو تو ہی تب تو یاد آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ نہیں یاد آئے گا۔ تو پھر جو لوگ خیر جواب دے لیں گے کہ جی میرا رب اللہ اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام تھا، تو پھر ایک اور سوال ہوگا، کہاں سے معلوم ہوا تمہیں یہ سب باتیں؟ جی چلیں یہ 3 سوال پار کر لینے کے بعد پھر فرشتے سوال پوچھیں گے کہاں سے معلوم ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور میں نے اس میں سے جانا۔ جی یہ جواب ہم کہاں سے لائیں گے؟ کیا ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ کیا فرشتوں کو ہم یہ جواب دے سکیں گے میری خالہ نے کہا تھا، میری باجی نے کہا تھا، میری آپا نے کہا تھا، اس لیے مجھے پتہ چلا؟ یہ جو ہے وہ اس کو نہیں یاد آئے گا، کیونکہ ایک آپا ایک باجی تو نہیں ہوتی ہیں، آج یہ والی ہیں کل وہ والی بھی بتا رہی ہیں، تو وہ پریشان ہوگا اور الفاظ ہیں حدیث کے کہ کہے گا ہاں ہاں ہاں، یعنی کہ کچھ اس کو مل نہیں رہے ہوں گے، اور وہ ایسے ایسے الفاظ کرے گا اور کہے گا کہ پتہ نہیں میں نے لوگوں سے سنا تھا، میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ یہ جواب جو ہے وہ پھر سر پہ ہتھوڑے مارنے والا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ الحمدللہ ابھی کلاس میں لگ بھگ 39 لوگ ہیں الحمدللہ، گروپ میں ماشاءاللہ قریب 80 کے قریب لوگ ہو گئے ہیں، اور واٹس ایپ چلانے والے بہت ہی زیادہ لوگ ہیں، اور مسلمان بھی بہت ہی زیادہ لوگ ہیں۔ تو اگر کوئی پارٹی کوئی اس طرح کا ہو تو دیکھیں آپ کوئی اوپن ایسا رکھ لے تو آپ 1000 سے کم تو لوگ نہیں آتے، لیکن اللہ کی کتاب گنے چنے لوگوں کے لیے ہی یہ جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ جو آپ لوگ اٹھا کے آئے ہیں، اس کو خوب اللہ سے دعا ہے کہ اس کو ہمیشہ ثابت قدم رکھا جائے، اور تھوڑا ہی کریں لیکن چھوڑنا بالکل نہیں ہے۔ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ ہاف 12 تک چل کے ایک ایگزام نہیں دے پائی تو اب چھوڑ دیتی ہوں، 2 ایگزام مس ہو گئے تو چھوڑ دیتی ہوں، کچھ بھی مس ہو جائے اینڈ تک پہنچیے، جو مس ہوا ہے پارٹ اس کو آپ کبھی بھی کور کرتے رہیے گا، لیکن اگر آپ پورا چھوڑ دیں گی تب تو پھر کور کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ پورا ہی چھوٹ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی طرف سے محنت کر کے اس کا ایک خاص، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی عظیم چیز ہے، تو ہمیں اپنا بیسٹ ٹائم بیسٹ چیز کو دینا ہوتا ہے۔ تو ہم موسٹلی اپنا سب سے جو تھکا ہوا کا وقت ہوتا ہے، سارے گھر ساری دنیا سب چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا کام لے کے بیٹھتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ بچے اور گھر کو نہیں دیکھنا اور یہ لے کے بیٹھنا میرا یہ اچھا کا ٹائم ہے۔ بہت ہی عقل مندی سے شیطان کے چالوں کو سمجھتے ہوئے اور اچھی سی پلاننگ کرنی ہے سب سے پہلے، کہ ایک خاص اس کا وقت نکالنا، دیکھوں گی مل جائے گا کر لوں گی والا پارٹ نہیں رکھیے گا۔ اور آپ سبھی بالکل فری بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، کوئی بھی فری نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھی پوچھو کیا کر رہی ہیں، ارے بڑے مصروف ہیں، کب سے نہیں آئی آپ گھر؟ جی ہاں بہت بزی رہتے ہیں۔ کہاں بزی رہتے ہیں؟ یہ ان خود کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کہاں بزی رہتی ہوں۔ چلیں جو 2-3 کلاسز جوائن کیے، جو مدرسے والی ہے، جو پڑھانے والی ہے، جو پڑھنے والی، اس کے پاس تو ہے کہ بھئی وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے، بچے بھی دیکھ رہی ہے، شوہر بھی دیکھ رہی ہے، کلاسز بھی دیکھ رہی ہے، اپنا کام بھی کرتی ہے، دوسروں کو کروا بھی رہی ہے وغیرہ۔ وہ اگر کہے کہ بزی ہیں، لیکن اسی لیول پر آپ کسی ایسے ہی لوگوں کو پوچھیں آپ کیا کر رہی ہیں، گھر نہیں آئیں بہت دن سے، ہاں وہ بہت مصروف ہیں۔ تو مصروف ہر انسان ہے، ہاں جب فری ہوں گے جب لے کے آئیں گے۔ یہ تو شیطان کا بہت ہی آسان سا، اور اس میں سبھی پھنس جاتے ہیں موسٹلی، تو یہ والا ہم لوگوں کو نہیں لانا ہے، کیونکہ زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گزرتی چلی جا رہی ہے، اور کیا بچوں کو کبھی اپنے سے الگ کر کے اور پھر کلاسز جوائن کریں گے؟ نہیں نا۔ تو جو زندگی چلی آ رہی ہے اسی میں سے ہی ہمیں اپنے لیے بھی سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو ہمیں اپنے لیے سب سے پہلے ایفرٹس کرنے ہیں، اور پھر ہمارا اپنا جو ہے، جب کہ ہم دیکھیں نا اپنے لیے اتنی خاص دعائیں مانگتے ہیں، اور بچے ایسے ہو جائیں، شوہر ویسا ہو جائے، ہماری والدین کو یہ ہو جائے، ان کو یہ مل جائے، ایسی یہ دعائیں بھر کے ہوتی ہیں، لیکن اپنے لیے دعا تک نہیں کرتے۔ تو اپنی جان کے لیے بھی ہمیں فکر مند ہونا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی جان کو جہنم سے بچائے گا تب جا کے پھر اپنے گھر والے، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی پھر اسی طرح پیچھے پڑنا ہے، پھر جا کے آگے اور لوگوں کو انشاءاللہ دینا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو
ماشاءاللہ جنہوں نے خود بھی کیا اور اس کی اہمیت کو سمجھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو لے کر کے بھی آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ علم والا ہو جائے۔ آج دیکھیں ابھی تھوڑے دن پہلے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اس میں کچھ سوالات بس ایسی عید کے لحاظ سے لوگ خوش ہو رہے تھے تو ملے تھے اور سوال کیے گئے، اس میں سے قریب معلوم نہیں کئی سارے سوال تھے، تو بہت مشکل سوال تھے جس کے جواب ہمیں نہیں معلوم تھے، کچھ جغرافی سے ریلیٹڈ، کچھ یونیورس، کچھ اس طرح کے جو کہ سنے پڑھے تو تھے کبھی سائنس وغیرہ میں لیکن ذہن میں نہیں تھے۔ تو سبحان اللہ سبھی بیٹھ کے بڑے ہاتھ اٹھا کے جلدی جلدی جواب دے رہے تھے ماشاءاللہ، لیکن بس 2 سوال ایسے آئے جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ تھے اور اس میں سے ایک سوال کو اسکپ کرنا پڑا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو سب کے سب مسلمان، اوپر سے الحمدللہ سعودی جیسی جگہ پہ رہنے والے، اور الحمدللہ یہ بات ہم نے اس لیے اور کہی کیونکہ الحمدللہ یہاں اتنا بڑا خاندان نہیں ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ خاندان کے بیچ میں ہیں، ہر ایک کو دیکھنا سنبھالنا، آج ان کے یہاں مصیبت مشکل آئی ہے، آج ان کے یہاں خوشی آئی ہے تو ہر ایک کے اس میں شریک ہونا، تو آپ لوگوں کے پاس اجر بھی زیادہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اپنا پارٹ الگ الگ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کرے کہ ہر ایک کا حق ادا کرنے والا انسان بنا رہے۔ تو سب سے بڑی ہم لوگوں کی کمی ہے لا علمی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یا رب میرے علم کو زیادہ کریں، اس میں بڑھاتے جائیں، اس کو بڑھاتے جائیں۔ کبھی بھی ربی زدنی مال، اولاد یا اور بھی کوئی چیز کے لیے قرآن میں کوئی ایسی خاص دعا نہیں آئی ہے کہ آپ اس کو دعا مانگے اور کہیں کہ یا رب میرا یہ چیز بڑھتی جائے۔ ایڈمنس دیکھیں یا آپ لوگ دیکھیں، جو لوگ آپ کے جاننے والے تھے اور وہ جوائن نہیں ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، ان کو فرسٹ ڈے تھا آج، تو میسیجز کر دے، کیونکہ کلاس مس ہونے کے بعد بیچارے وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میرا چھوٹ گیا، یہ تھا وہ تھا۔ تو کوشش کریں، دیکھیں اگر آپ کسی کو جانتی ہیں اس نے جوائن کیا تھا اور وہ نہیں آیا ہے تو میسج ڈال دے، ذرا بیل کر دیں ان کو، یا اس طرح سے ویسے ریکارڈنگ آتی ہے، ان کو سن سکیں گے انشاءاللہ بعد میں لوگ، پھر بھی لیکن آپ کی جاننے والی کوئی اگر کلاس میں ابھی نہیں ہے تو ان کو میسج کر لیں۔ جی، تو ہم کو چاہے ہم کسی بھی لیول پر پہنچ جائیں، پڑھانے والے ہو جائیں، اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے اب پڑھانے والی بن گئے ہیں، تبھی بھی آپ کو اپنا ایک کلاس پڑھنے والا کمپلسری لگا کے رکھنا ہے۔ آپ کی ساری پڑھائیاں، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ساری کی ساری پڑھائیاں دین کی ختم ہو گئی ہوں، لیکن پھر بھی ایک ایسا ٹائم آ گیا ہو کہ آپ جتنے کلاسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ سارے میں کر چکی ہوں، ریپیٹ کر لیں، لیکن پڑھنے والا جو یہ اسٹوڈنٹ بنے رہنے والا ایک لیول ہے اس کو نہیں جانے دیں۔ ماں کی گود سے قبر کی گود تک جو ایک یہ پارٹ لے کے چلنا ہے، جو کہ علماء کا، عالموں کا بڑے بڑے ان کا قول ہے کہ یہ ہے طریقہ پڑھنے کا، اور کافی سارے ایسے شیخ کا رکھا بھی ہے کہ اتنی محنت کرنا کہ رات میں 20 بار وہ ان کی آنکھ، 20 بار، بتائیں، یہ تو بہت ہی ہمیں نمبر صحیح یاد نہیں ہے، اور بھی سے زیادہ تھا کہ وہ اتنی بار ان کی آنکھ کھلتی تھی، وہ اتنی بار لائٹ جلاتے تھے، لائٹ بھی ایسے بٹن والی نہیں تھی، اس میں آگ لگانا رہتا ہے، لینٹرن، لالٹین وغیرہ جسے کہا جاتا تھا، یعنی کینڈل جلانا کہہ لیں، اس کو جلا کے بیٹھنا اور پھر اس کو پڑھنا، اور پھر اتنی محنتیں ہوتی تھی۔ رات کا پارٹ تو دن کے بھی، رات میں بھی، دن کے بھی کچھ ایسے شیخ ہیں جن کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کلاسز پڑھائی سے ریلیٹڈ رہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب وہ بزی، جیسے ان کا کچھ خود کا کام آ جاتا تھا، نہانا ہے یا کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ ایسے نوالے بنا کے، روٹی بنا کے بجائے وہ ستو وغیرہ کا یوز کرتے تھے کہ وہ فوراً پیٹ میں چلا جائے اور ٹائم خراب نہ ہو میرا، یا کوئی ایسا لمبا کام آ جاتا تھا تو وہ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو باہر بٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں سے بیٹھ کے پڑھو، میرے تک آواز آتی رہے، میں سنتا رہوں گا اور میں اپنا کام کرتا ہوں، اندر نہ آلو یا جو بھی۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ ایفرٹس، تو ہم تو ابھی ریلیکس ہو جائیں،
آج یہ دعوت ہے، اس کو نپٹا لیں، ان کو بلا لیں، ان کے گھر ہو آئیں. اب تو یہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، اب تو گپے شپے مارنے ضروری ہی ہیں. اور آج میں کہہ دوں گی کہ اس وجہ سے ہوم ورک نہیں ہوا وغیرہ. تو دنیا کے کام آتے رہیں گے، ہمیں دنیا سے کٹنا نہیں ہے. لیکن آج سے انشاءاللہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیں، اپنا گولڈن پین نکالیں. چلیں گولڈن پین کی خاص ضرورت نہیں، لیکن بہترین کام جو ہے اللہ کا کلام، اس کو ہم ایسے ہی، اور کسی بھی رف بک میں کوئی بچوں نے بچائے ہوئے تھوڑے سے پیجز ہوتے ہیں، اس پہ میں پڑھ لوں گی، ایسا ایسا بالکل نہیں کریں. الحمدللہ آپ کی اسکول کی کیسے ہوتے تھے کہ ٹیچر نے کہا اچھے سے کور لگی مضبوط، یہ تو 1 سال میں ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کو اسکول کی طرح ریٹائر بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ ہمارے 5th کلاس کی بک تھی، اب ہم 6 لیں گے تو اس کو ہٹا دینا ہے. تو یہ زندگی پر رکھنا ہے. ان کو بہت ہی بہترین سیف اسٹرانگ مضبوط والے رجسٹرز وغیرہ پر آپ لکھیں اور اپنے بچوں کے لیے سیف رکھیں. آگے آپ کو پڑھانے کام آئے گا، یا اس کو آپ کسی کو گفٹ کریں بچوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نوٹ بنائیں بہت ہی اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ موسٹلی ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچی کچی کتابیں جو ہیں ان میں تھوڑے سے پیجز جو گندے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ میری کتاب ہے بس اس کو بنا لیا. تو یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی. جب آپ بیسٹ چیز لے رہی ہیں تو بیسٹ پر لے کے آئیں. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ورک شیٹس بنے ہوئے ہیں، جو کہ آج رات تک آپ کو مل جائیں گی. آپ اسے کل پرنٹ کرا لیں، اور پرنٹ کرانے کے بعد اس کے اوپر لکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو الگ سے بات لکھنے کے لیے بھی جو باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یہ نوٹ کرنا ہے، لیکچر میں نے یہ سنا وہ سنا، وہ بھی آپ کہیں سائڈ میں ہی اسی میں لکھ سکتی ہیں. تھوڑی جگہیں ہوتی ہی ہیں. باقی انشاءاللہ جو ورک آپ کو لکھنے کے لیے کہا جائے گا، ہوم ورک کے طور پر آپ کے مین گروپ پر لکھ کے آئے گا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اتنے اتنے ٹائم تک آپ کو جمع کر دینا ہے لکھ کر کے. تو آپ کو ہوم ورک گروپ ملا ہوا ہوگا انشاءاللہ، اس میں آپ اپنا ہوم ورک کر کے اور بھیج دیں گی. تو ٹیچرز جو ہیں وہ چیک کر کے اس میں صحیح جو غلطی جو کچھ بھی ہوگی کمی پیشی، اس کو وہ بتا دیں گی، آپ اس کو چینج کر لیجیے گا انشاءاللہ. تو آپ کی نوٹ بک بھی چیک ہوں گی، بہت ہی اچھی سی لکھنی ہے. اور اس کے بھی جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک آدھ کچھ اگر مس ہو جائیں، کچھ پرسنٹیج آپ کی اگر ریٹرن کا مس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ 80% اتنا زیادہ آپ کا لکھا ہوا اگر ہوگا تو ہی ایگزام دینے ملے گا. اور اس کی بھی اٹینڈنس لگائی جاتی ہے کہ ان کا کام آ رہا ہے، ان کا کام نہیں آ رہا ہے. جن کا نہیں آئے گا تو ان کو ایگزام دینے کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی. کلاسز سب سن سکتی ہیں، ایگزام سرٹیفکیٹ یہ سب جو ہے وہ مس ہو جائیں گے. تو یہ بھی اسی لیے کرا گیا ہے کیونکہ پڑھائی کو پڑھائی کے طور پہ لینا ہے. ورنہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کلاس میں آئے نہیں آئے، آپ ایگزام دیں گی، ہم لے لیں گے، ختم. لیکن یہ پارٹ جو ہے یہ پڑھائی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہی دنیا میں نہیں بنائی ہے. اتنے بڑے بڑے اسکول بنا دیے تھے، ہم نے سالوں جا کے وہاں ٹائم نکال کے ہم آئے ہیں. آج یہ ضائع ہو جائے گا سب؟ نہیں. ہم نے اسکول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ہم نے اس میں پڑھنا سیکھا ہے. ہم کو معلوم ہے آج کہ کیسے پڑھا جاتا ہے. کیا آج بھی ہمارے بچے جو ABCD سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ABCD، تب بھی ہم ان کو بچپن سے بھیجتے ہیں. آج تو ہماری زبانیں اتنی زبانوں پر انگلش اور یہ ساری چیزیں ایسے رکھی ہوئی ہیں، ہم خود کہیں ٹیچر ہے، لیکن اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے. کیا بھیجتے ہیں؟ ضرور بھیجتے ہیں، تاکہ بچے کو ایک اسکول، ٹیچر، کتاب، کاپی، پینسل، طریقہ، سلیقہ، 4 گھنٹے بیٹھنا ہی ہے، یہ سب کچھ آئے. اسے کہتے ہیں پڑھائی. تو یہی پارٹ جو ہے اللہ نے ہمیں سکھا دیا تھا. آج ہمیں جب اللہ کی پڑھائیاں شروع کرنی ہے تو ہمیں وہ ڈیل لے کے نہیں آنی ہے کہ دیکھ لیں گے، کر لیں گے، اچھا اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہاں سے کر لیں گے، یہ وہاں سے. جو ہوم ورک ملے گا وہ ہوم ورک ہوگا. آپ کو اسٹوڈنٹ بننا ہے. جو پڑھائی، جو لرننگ کہی جائے گی وہ آپ نے بچپن میں یاد کی تھی، آپ کو اپنا طریقہ معلوم ہوگا. مجھے لکھ کے یاد ہوتا ہے، مجھے کئی بار سننے سے یاد ہوتا ہے، مجھے پڑھتے رہنے سے یاد ہوتا ہے. تو یاد کرنا ہے بس ایسے ہی. بس اب سنانے کا وقت آ گیا. لاؤ جلدی سے ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لوں، کیونکہ آن لائن ہے، ہم لوگ کوئی اس کو دیکھنے والے نہیں بیٹھے ہیں کہ کون چیٹنگ کر کے سنا رہا ہے، کون کیسے سنا رہا ہے. یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. کوئی بھی، یہاں تک کہ ایگزام بھی جب ہم لیتے ہیں تو وہ کوئی کیمرہ نہیں آن کراتے. کیمرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں، اور یہ پڑھائی تو انہی کے لیے ہو رہی ہے. ہم لوگ تو صرف ہیلپ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا. تو
بالکل معاملہ آپ کا اور آپ کے رب کا ہے. آپ جو نوٹ بنا رہی ہیں ایک ایک الفاظ لکھے ہیں کا اجر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. آپ کی اچھی سی پیاری سی نوٹ ہوگی, ٹیچر کی ضرور ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ بہت اچھا لکھا آپ نے, لیکن آپ نے کیوں لکھا ہے؟ آپ اللہ سے اس کا اجر مانگیں گی. ایک ایک پل اللہ کرے کہ آپ کے میزان میں رکھا ہوا ملے اور بھاری اجر کے ساتھ ملے کہ آپ نے اس کو اتنی بار پڑھا تھا, آپ نے ایسے لکھ کے یاد کیا تھا. تو یہ بے شک کوئی شک نہیں کہ یہ ہمیں وہاں پر میزان میں اجر و ثواب کی شکل میں واپس ملے گا. تو یہ ہماری عبادتیں ہیں, بہترین طریقے پر اس کو کرنا ہوگا. چلیں, یہ ساری تو باتیں ہو گئیں کہ کیسے کیا ہونا ہے. تھوڑی سی حدیثیں اور اس کو بھی لے لیتے ہیں. ایک پارٹ تھا جس کو ویسے تو ہر بار ہی ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں, اہمیت پر کوشش کریں گے ایک چھوٹی سی حدیث کچھ بتا کے یا پوائنٹ صرف بتا کے. آپ سبھی کو معلوم ہے یہ سارے پوائنٹس, علم کی اہمیت, قرآن کی اہمیت وغیرہ, تو اس کو لے کے چلتے ہیں. لیکن زیادہ ٹائم نہیں اس میں وہ کریں گے, تو کچھ ایک اردو اور اس میں لکھی ہوئی حدیث ہے, مین گروپ پہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں, اس کو آپ دیکھیں اور تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے, اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور پھر اصل پر آ جائیں گے اپنے. اس کے اوپر جو آپ کا مین کلاس ہے جہاں پہ بھی لنک آئی ہے, تفسیر 30 پارہ آئی نے, اس کے اوپر دیکھیں ایک یہ بھیجا ہے میسج, اس کو پڑھتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اس کے راوی ہے یہ والے صحابہ. راوی کون ہوتا ہے؟ جو اس حدیث کو لے کر آگے آیا ہوتا ہے, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے, یا اس نے کسی اور صحابہ سے ایسے سنی ہوتی ہے, جو اس کو راوی کہتے ہیں, یعنی لے کر روایت کری ہے جو کہا جاتا ہے وہ. انہوں نے, کون ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رضی اللہ عنہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ رضی معنی ہوتا ہے, رضا ہے یہ راضی ہونا. یہ صحابہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو ایک دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں, اور عربی میں دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں شیورٹی ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے گا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع معنی ہوتا ہے سن لی, سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, لمن حمیدہ, جس نے اس کی حمد کی, یعنی جس نے اللہ کی تعریف کری, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سن لی. یعنی ایسے شیور ہے کہ جیسے کہ آپ جو حمد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سن ہی لیتے ہیں. اب آپ جو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی, ایسے والی بات. تو رضی اللہ عنہ یعنی اللہ ان سے راضی ہو گئے, ہو جائیں, اصل میں یہ دعا ہوتی ہے. تو صحابہ کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا, جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتے ہیں. چلے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے حدیث. ہمارے سب کے مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آئے ہیں کچھ گھڑی کے لیے. 30 پارے میں ہی آپ کو پتہ چلے گا, جب ان سے پوچھا جائے گا, انسانوں سے پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے کہ کتنے ٹائم گزار کے آئے ہو دنیا میں, تو انسان کا جواب کیا ہوگا؟ ایک پل, ایک پہر. پل نہیں پہر کہیں گے. پہر کیا ہوتا ہے؟ دوپہر, شام. ایک صبح سے دوپہر کا ہو جانا ایک پہر کہلاتا ہے, دوپہر سے شام ہو جانا ایک پہر کہلاتا ہے, شام سے رات ہو جانا ایک پہر کہلاتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہم تھوڑا ٹھہر کے آئیں, یعنی ایک پہر. تو آپ وہ کہیں کہ ایک دن بھی نہیں کہیں گے, ہم تو کتنا پوری عمر گزار کے آئیں گے نا دنیا میں. پھر بھی انسان جو قیامت کا دن ہوگا جس کو 50,000 سال کتنا 50,000 سال, 50,000 بہت ہی زیادہ ہے سوچنے کے لیے نا. اتنا بڑا دن ہوگا قیامت کا, جب اس نے واقعی اتنا بڑا دن نکالا ہوگا 50,000 سال کے برابر, تو اس کو تو دنیا کی جو 60 سال کی زندگی, 70 80 100 سال کی زندگی اس نے اگر جی ہے تو واقعی وہ ایک پہر ہی لگے گا نا. تو واقعی یہ ایک پہر ہی ہے, چھوٹا سا, بہت ہی کم وقت ہے, ذرا سا.
ہم اگر اس میں آج سے ہی بچوں کو یہ یا اپنے آپ کو اس بات سے مطمئن کرنا شروع کر دیں کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، اگر مان لیجیے آپ ایک دن کے لیے کسی ہوٹل میں جا کے رکیں، بچے وہاں کہیں کہ مما یہ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں یہاں پر تو یہ بھی نہیں لگا ہے، وہ بھی نہیں ہے، ہم نے آپ سے بولا تھا ویسا والا روم بک کیجیے گا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور سافٹ والے پلو نہیں ہیں، اونچا بیڈ نہیں ہے، یہ نہیں، پردے ویسے والے نہیں ہیں، صوفے ادھر کیوں رکھے ہیں، وہاں کیوں نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اپنے بچے کا کہنا مان کے اس روم کی سیٹنگ اور اسے چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ چلو اچھا بیٹا میں وہ والا پردہ خریدتی ہوں، ابھی لگاتی ہوں، صوفے آرڈر کرتی ہوں، بیڈ بھی اونچا کرنے کی ٹرائی۔ آپ کہیں کہ مجھے رات میں نکلنا ہے بیٹے، اٹس اوکے، آپ ٹائم گزاریں اور چلیں اپنے اصل گھر جائیں گے نا رات میں جہاں آپ کا اصل ہے سب کچھ۔ تو نہیں، لیکن دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا بچے کو برتھ ڈے منانی ہے، میرے بچے کو یہ والے گناہ کا کام جو ہے شوق ہے، اس کو پسند آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں، اب میں کیسے اس کا دل توڑ دوں؟ ہم کیا شروع کرتے ہیں وہی ہوٹل والی بات کہ ہم کہتے ہیں اچھا جی ابھی ہم پردے بدلتے ہیں، لاؤ بے پیسے لاؤ، شوہر کے پیچھے، آپ کے بچہ کہہ رہا ہے اس کو بدلنا ہے اور یہ کرنا وہ کرنا ہے، چاہے رات میں وہاں سے نکلنا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت ہی آسان سی اچھی سی مثال ہے، تو اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کہ یہ ہماری اصل نہیں ہے، ہمیں یہاں نہیں کرنا، جنت میں ملنے والا ہے سب۔ تو اصل کمانے کا جو دنیا کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، کیسے؟ اللہ کو راضی کر کے۔ اعمال، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعمال کے تھرو جو ہے وہ ہمیں جنت نہیں ملنے والی، اللہ کو خوش کرنے، تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے نیک اعمال میں بھی جو بہترین پیور خالص ہوں اس سے خوش ہوتے ہیں، نہ کہ بھر بھر کے نیک اعمال لائے جائیں، ایک لے کے آنا ہے لیکن پیور خالص۔ تو آپ کا جو یہ علم سیکھنے کا ہے، اس کو کیسے پیور خالص رکھنا ہے؟ اس کی طرف بالکل وہ ہو جانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے الفاظ کہے ہیں اور ہمیں اس کے تھرو زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا۔ اتنی زیادہ اللہ نے ہمارے لیے ہیلپ کی ہے، تو ہمیں اس کو ایک عالم سے نہیں، کئی کئی لوگوں سے سننا ہے، کئی کئی لوگوں سے سیکھنا ہے۔ قرآن تو ایسا بہترین منبع ہے اس کا علم کا کہ آپ اس میں جتنی بار ڈوبیں گی، اندر جائیں گی، اس کے گہرائیوں تک پہنچیں گی، تو بہترین خزانے موتیاں اٹھا اٹھا کے لائیں گی وہاں سے۔ تو قرآن کبھی بھی بور ہو جانے والا، آپ ایک بک پڑھیں ورڈ کی یہ بک ایسی ایک ہی بک ہے جس سے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اسے ہی پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہماری اپنی کمزوریاں، اپنی ناکاریاں ہیں کہ بغیر میننگ جانے بھی ہم اسے اتنا پڑھتے ہیں۔ کہیں اگر اس کی لذت، اس کے معنی، اللہ کی خوشخبریاں، اللہ کے بارے میں بہترین باتیں، پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کیوں اللہ نے بتایا، تاکہ ہمارے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو جائے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں بیوقوفی کرنے والے وغیرہ۔ تو جب آپ میننگ سے پڑھیں گی تو دل ہی نہیں چاہتا کہ بند کر دوں۔ فی الحال ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو میننگ سے نہیں پڑھتے، تب بھی قرآن کی لذت اٹھاتے ہیں اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ بند۔ تو اگر کہیں میننگ پڑھنے لگ جائیں اور میننگ آ جائے اور عربی سے عربی کو ہی سمجھنا آ جائے، تو کیا ہی بہترین وقت ہوگا آپ کا اور آپ کے قرآن کا۔ وہ تو کہے گا مجھے بس اکیلا ٹائم مل جائے اور میں ہوں، میرا قرآن ہو، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں میرے ساتھ، ہم باتیں کریں۔ جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو پکارا جاتا ہے، تو ٹیچرز کہتے ہیں کہ آپ تو ایسے اچک جانا چاہیے کہ جیسے کوئی بھیڑ میں بیٹھا، آپ اپنا ایسے کچھ کام لکھ رہی ہوں، کچھ کر رہی ہوں، 20-25 لوگ بیٹھے ہوں، کوئی آئے آپ کا نام پکارے سمینہ، تو انسان کیسے ہی کر کے دیکھتا ہے جی ہاں، مطلب آپ کو معلوم بھی نہیں ہو کہ یہ مجھے ہی پکار رہا ہے، اور بھی زمینائیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا نام پکارتے ہیں تو آپ فٹ سے ادھر گھوم کے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی بار پکارا ہمیں، کیا ہم اللہ کی طرف پلٹے؟ کیا ہم نے کوشش جاننے کی کہ میرے رب نے آواز دی ہے کہ اے ایمان والو؟ ہم ایمان والے ہی تو تھے، اے ایمان والی، کیا ہم نے اس پہ غور دیا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا، وہی معاملہ چلتا چلا گیا، جو اللہ نے اتنی پیاری بات کہی ہم اسے بھی ویسے ہی پڑھ کے نکل گئے، اللہ نے کوئی عذاب کی بات کہی ہم اس سے بھی نہیں ڈرے، ہم وہ بھی پڑھ کے نکل گئے، کوئی خوشخبری سنائی اس سے بھی میرے دل میں کوئی فرق نہیں پڑا، وہ بھی ہم پڑھ کے نکل گئے۔
تو صرف میننگ جاننا بھی جو ہے وہ نہیں آئے گی، غور و فکر تدبر سبھی کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جو یہ بات ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اصل بات ہم لوگوں کو کیا ہے اصلی گھر لوٹنا ہے، مسافر ہیں، ٹیمپریری گھروں میں رہ رہے ہیں، پھر بھی اس میں اللہ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں اور وقت لگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ساری عیش آرام جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہے ایسی ہوگی جنت جو کوئی دماغ سوچ نہیں سکتا، کوئی آنکھ نے دیکھی نہیں، ایسی ہوگی۔ یعنی ہمارے جو یہ ننے ننے سے دماغ ہے یہ اتنی زیادہ آرام عیش خدمتیں سوچ بھی نہیں سکتے، ویسی ہوگی جنت۔ تو اس کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے ہم لوگ صبر نہیں کر سکتے، کریں گے، کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، بولنے کے ساتھ ساتھ کرنا بھی آ جائے ہمیں بھی، سننے والوں کو سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ کو راضی کر لیں اور اپنے مقصد تک پہنچ جائیں، کیونکہ ایسا نہیں کہ سب کے سب فیل ہونے والے ہیں۔ ہاں شیطانی اس میں آ کے شیطان بھی پلہ جھاڑ لے گا، کہے گا کہ میں نے کوئی ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا، تو ہم خود کے خود کھڑے رہ جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ قرآن میں صاف لکھا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس سے ڈر کے ہی بدل جائے۔ صاف لکھا ہے یہ خوشخبریاں یہ ملے گا، اس کی چاہت میں ہی بدل جائیں، اللہ کی عظمت میں بدل جائیں، تو بہت ساری چیزیں آئیں گی، ہر ایک کے اوپر ایک ایک چیز الگ اثر کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب بدل جائیں، آمین یار۔ تو جنت کی تلاش میں جنت ہی ہمارا جو ہے وہ، کوئی اگر انسان علم کے لیے نکلا، یعنی کہ جیسے کہ آپ نے یہ کلاس جوائن کیا ہے تو اس کا گفٹ کیا ہے؟ اس پہلے والی جملے سے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے، جنت ہی جانا ہے نا۔ تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے روکنا، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ برا کام ہے تو ہم اس سے رک جاتے ہیں اور جنت جانے والے کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتے ہیں اگر کوئی علم سیکھ رہا ہو۔ آخرت میں بھی ایسے نہیں ہے کہ بس مرے اور جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، بہت ہی مرحلے آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جوابات دینے ہیں، اور اس کے بعد پل صراط سے گزر کے دکھانا ہے، پھر قنطرہ پر ٹھہرنا ہوگا، اللہ نہ کرے پھر یہ ہوگا، پھر ان کے حق ادا کرنے ہیں، یعنی لمبا راستہ ہے۔ اندھیرے آئیں گے، روشنیاں آئیں گی، اپنی اپنی روشنیوں کا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے روشنی ملے گی، مصیبتیں پریشانیاں، یہاں تک کہ انسان نفسی نفسی یعنی اپنے اپنی جان کو بچانے کے پیچھے ہوگا، اولاد بچوں کو، بچے ماں باپ کو، شوہر بیوی کو، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا تو کیا منظر ہوگا، کیا ایسے ہی پار ہو جائیں گے؟ تو خوب دعا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا جنت کا راستہ آسان کر دے۔ اور آسان طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلے، کتنا بہترین اللہ کا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص علم سیکھنے میں نمبر 1 آ جائے، پورا کے پورا قرآن پڑھ لے، بہترین ورک شیٹس بنی ہوئی ہوں یا بہت زیادہ لکھتا ہو، بس کہا کہ علم کا راستہ چنا ہو، چاہے آپ اس میں سیکھ پانے سے قاصر رہ گئی ہوں، میں نہیں سیکھ پائی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، ٹیچر کا لیول ہی بہت ہائی تھا، انہوں نے ورک شیٹ ہی بہت مشکل تھی، میں کری نہیں، لیکن آپ اور وہ شخص سب برابر ہوں گے جو کہ صرف سیکھنے آئے، وہ اس حدیث پہ برابر اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ ہاں ہمیں خود کوتاہیاں نہیں کرنی ہے کہ بس جوائنٹ ہو گئے ہیں اب تو ہمیں یہ والی حدیث کے اوپر اب ہم جنت ملنے والی ہے، کوئی ضرورت نہیں اچھے سے ورک نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کر سکتے تھے اور لیکن ہم سے نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، یا سمجھ نہیں آیا وغیرہ، تو ہم بس آپ نے علم کا راستہ اختیار کیا تھا، کوئی کورس جوائن کیا تھا، اتنا انف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، آمین یا رب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جی ہم کہیں کہ ہمارے لیے کوئی ویلکم نہیں کرتا ہے، کوئی یہ ہے کہ وہ ہے، تو بس ہم آئے اور کہیں نہ کسی نے فین کھول کے دیا نہ کچھ کیا، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے انف نہیں ہے؟ آپ اٹھیں گھر میں، آپ نے دیکھا کہ ارے بھائی ٹائم ہونے والا ہے، کلاس کا ٹائم ہے، اٹھے ہم اور اٹھ کر کے ہم تھوڑا سا گئے، بیگ اٹھایا، پینسل اٹھائی، موبائل کھولا، لنک جوائن کی، یہ سارے آپ مدرسہ نہیں جاتی ہیں، کوئی چل کے جاتا ہے اس کا تو اجر بہت ہی زیادہ ہے کہ بھئی گاڑی آئی اس میں بیٹھے اور چل کے گئے، پھر پورے راستے پر فرشتے اپنے پر بچھاتے رہے۔ اسی طرح جو آپ نے گھر میں یہ جو سامان اٹھایا رکھا کرا، اس وقت بھی فرشتے آپ کے آگے پیچھے پر بچھاتے رہے۔ سبحان اللہ،
تو فرشتوں کا پر بچھانا خوش ہو کر کہ یہ اتنا نیک کام کرنے جا رہا ہے، اس کو محسوس کریں گے ہر دن. یہ پارٹ چھوٹا سا اسی لیے ہم نے حدیث میں لکھوا لیا، اور اس کو آپ لوگ ریوائز کریں گی، پڑھیں گی. کلاس سے شروع ہونے سے پہلے اپنی نوٹ بک پہ اس کو لکھ لیں، کہیں لکھ لیں، کسی کو بھی بتانے کے لیے. آپ کہیں کہ اتنا مشکل کورس تھا، مجھے تو کوئی ورڈ یاد نہیں ہوئے، مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ تو عربی کلاس میں پڑھے ہیں، وہاں پر ایسا ہو جاتا تھا کہ ٹیچر عربی میں ہی بات کر رہی ہوتی تھی. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آج لو بھائی کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. لیکن یہ اجر تو کہیں ضائع نہیں ہوگا. جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، فرشتے ہمارے لیے پر بچھائیں گے، یہ اجر تو کہیں ضائع نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اسی کے لیے ہم خوش ہوتے رہیں اور کلاس میں آتے رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ نہیں دیں گے، دیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اور یقیناً عالم کے لیے آسمانوں و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. جی تو کیا سمجھ میں آیا؟ وہ ہم کہتے ہیں مجھے کوئی بڑی آپا ہوں، ان سے کہہ دو کہ میرے بچے کے لیے دعا کر دے، ہمارے والدین کے لیے دعا کر دے، ہمارے لیے دعا کر دے. کیا یہ دعا جو یہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی، ساری مخلوقات، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہے، کس کے لیے؟ جو اسٹوڈنٹ ہے. جی تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں کسی کے آگے ریکویسٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں. آپ طالب علم بن جائیے، پوری دنیا کی مخلوق آپ کے لیے، پورے ہر جہانوں کی، صرف دنیا نہیں آ رہا ہے، ساری مخلوقات لکھا ہے. تو سبحان اللہ. یہاں تک کہ ایڈیشن بڑھا ہوا ہے کہ سمندر کے اندر مچھلیاں کتنی ہیں کوئی بتا سکتا نہیں. وہ تک کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اسے معاف کر دے. مغفرت فرمانا کیا ہے؟ معاف ہو جانا. تو تھرڈ پوائنٹ یہ ملا. سبحان اللہ. اس کو پوائنٹ لکھ لیں یا ایسے ہی حدیث لکھ لیں. ہمیں پوائنٹس بنانا بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ کو انگلیوں پہ یاد ہو جاتے ہیں. 3 باتیں تھیں، 2 باتیں یاد آ رہی، تیسری نہیں تو آپ کو فٹ سے یاد آئے گا کہ لاؤ میں دیکھ لوں، تو دیکھ لیں گے. تو انشاءاللہ اس کو لکھیں. پھر یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. اس کے بعد ہے اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے. عالم اور عابد کیا ہے؟ عالم وہ جو علم سیکھ رہا ہو. اچھا جی چلیں، عالم کسے کہتے ہیں؟ علم والے کو عالم کہا جاتا ہے. اور علم والا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بکس کی نالج ہو، قرآن کی نالج ہو انف نہیں. عالم اسے کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کر رہا ہو. کوئی بھی علم آپ نے سیکھا، اللہ نے یہ کہا ہے، یہ کرنا ہے، یہ منع کیا ہے، یہ رکنا ہے، اور ہم اس پہ عمل کریں گے تب ہم عالم کہلائیں گے. اگر آپ اس پہ عمل ہم نہیں کرتے تو ہم عالم نہیں ہیں. ہم جاہل سے بھی زیادہ بڑے بیوقوف یہ کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن عالم تو قطعی نہیں کہلائے جا سکتے. لیکن آج کل کی دنیا ایسی ہو گئی، علم سیکھ لیا، خود کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو بتانے بیٹھ گئے ہیں، دوسروں کو ٹوکنے بیٹھ گئے ہیں، اور اپنا حال کیا ہے وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. عالم اگر آپ کو بننا ہے تو سب سے پہلے اس میں عمل لانا ہے، یعنی اس کو کرنا ہے کام. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کو معلوم ہو کہ یہ چھری کاٹتی ہے، سیکھ لیا ہم نے کہ چھری میں دھار ہے، یہ کاٹتی ہے، اتنا علم آ گیا ہمیں، لیکن ایک دن بیٹھ کے ہم نے اپنی انگلی پہ ہی اسے چلا لیا اور اتنا زور سے چلایا کہ انگلی خون ہو کے اور کچھ بھی ہو گیا. تو جاننے والے کیا کہیں گے؟ جو سامنے تھے، جنہوں نے دیکھا، وہ کہیں گے ارے بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا شاید کہ یہ اس سے کٹ جاتا ہے. اسے لا علم ہی سمجھیں گے نا. یا پتا چل جائے کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ چھری کاٹتی ہے، پھر سرپرائز کریں گے تب اس نے کیوں کاٹ لیا، اس کا مطلب اس کو صحیح، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا، یہ جاہل ہی تھا، اس معاملے میں یہ جاہل ہی تھا، یہی کہیں گے لوگ. تو عالم تو قطعی نہیں کہیں گے کہ اس کو معلوم تھا کہ ایسا ہونا ہے. اگر معلوم تھا تو کون اپنی انگلی گنوانا چاہے گا؟ تو یہ بات بالکل سیٹ بیٹھتی ہے اس بات پر کہ آپ نے اگر اس کو چھری کو بس جو یوز ہے وہ نہ کر کے، یعنی کہ اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ نہ یوز کر کے کچھ اور کر لیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ پین تھا، کہ یہ چھری تھی، کہ اس کا کیا یوز ہوتا ہے. اسی طرح جب تک ہم کو معلوم ہو جائے اور ہم اس کو فالو نہ کرنے لگے، عمل نہ کریں، تو ہم عالم نہیں کہلا سکتے. عالم علم والا، عمل والا. عابد کون ہے؟
عبادت گزار. عالم کی فضیلت یعنی علم سیکھنے والے کی فضیلت عابد کے اوپر جو بہت رات دن عبادت کرتا رہتا ہے اس کے اوپر اس میں سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ جو علم سیکھنے والا ہے. کیونکہ علم سیکھنے والا صرف علم نہیں سیکھ رہا، عمل بھی کر رہا ہے، تو اس کے علم میں عمل میں فائدہ ہوتا رہتا ہے. یہاں تک کہ کوئی صرف عبادت کرنے بیٹھ جائے، بھائی میں پورا دن عبادت صرف کرتی ہوں، اب میں آگے نہیں سیکھ رہی، ایسے شخص پر علم سیکھنے والے کی فضیلت کس طرح کی ہے؟ جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. سبحان اللہ، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، کہیں ایسے ہی کسی کے نہیں کہے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو علم سیکھ رہا ہے وہ زیادہ فضل والا ہے، اور اتنا زیادہ فضل رکھتا ہے کہ جب چاند چمک رہا ہو اس کے آس پاس کے ستارے دکھتے ہیں، اس کی تھوڑی ہی روشنی ہوتی ہے، چاند کی سورج کے جیسا تو نہیں ہوتا. تو یا پھر خوبصورت سا چاند نکلا ہوا ہو آسمان پر تو ہماری نظر چاند پر ہی جاتی ہے، نہ کہ ستاروں پر. تو ستاروں کو تو لوگ دیکھتے ہی نہیں، چاند کے آگے. تو عابد جو ہے، عبادت گزار جو ہے، وہ ایسا ہی ہے ستاروں جیسا، اور جو علم سیکھ رہا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ پورے ستاروں کے بیچ میں ایک اکلوتا چاند. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو چاند بنا کے رکھے، آمین یا رب. آگے جی، کسی کا مائک کھلا ہے بند کر لیں. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. اس لیے جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے علم نبوی اور وارث نبوی سے پورا حصہ لیا، یعنی اس نے وراثت نبوی سے پورا حصہ لیا. جی لاسٹ پارٹ کیا ہے وہ بھی بہترین ہے. اگر کوئی ہمارے بڑے جاننے والا بھی کوئی کہیں کہ یہاں پہ سعودی کے جو کنگ ہیں وہ اپنی وراثت میں سے سب کو ایک ایک پارٹ دے رہے ہیں، جو مسلمان ہے اس کو پارٹ ملے گا، اس کو کچھ حصہ ملے گا، تو کتنی خوشی ہوگی. کہیں گے کہ واہ جی، سعودی کے عرب کے کنگ نے کہا ہے کہ وہ اپنی وراثت میں سے ہمیں حصہ دے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. سارے مسلمانوں کو حصہ بانٹ رہا ہے. چلو جی لینے چلیں، اب ٹکٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں چلو افورڈ کر کے کسی نہ کسی طرح. کوئی نہیں جا پا رہا تو تم میرا ضرور لے کے آنا، وہاں سے جو بھی ملے تو لے آنا. یہ وہ کس کی وراثت کا حصہ بٹ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سارے انبیاءوں کا، صرف ایک نبی کا نہیں، کیونکہ سارے نبیوں کی جو ایک پارٹ تھی توحید، سب سے پہلا جو حصہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ 13 سال، اگر ہم صحیح ہیں، بھول رہے ہیں اگر، تو یعنی کہ ایک اپنی نبوت کا بڑا پارٹ، بڑا حصہ جو ہے وہ صرف اس کے اوپر لگا دیا، خالص اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کام چھوڑ دو، دوسروں کی عبادت چھوڑ دو، اس میں ملاوٹ چھوڑ دو، خالص اللہ کی عبادت کرو. صرف یہ مانو کہ یہ رزق آیا ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ مانو کہ یہ جو یہ کام ہو رہے ہیں، تمہیں اولاد ملی ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، قضا فیصلے، حکم، عدل سب کچھ ہے. کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار تمہارا ایک ذرہ برابر بھی لے نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے برابر کے خلاف، یا کوئی ایک پوائنٹ بڑھا کر دے بھی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے خلاف. تو ہمارے دل بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرا کارگر، میرا وکیل، میرا حاکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، اور انہوں نے جس کنڈیشن میں ہمیں رکھا ہے وہ ہی میرے لیے بہتر ہے، نہ اس سے ایک پوائنٹ اوپر، نہ اس سے ایک پوائنٹ نیچے. آج جیسے ہم ہیں، ہمیں اللہ نے رکھا ہے، اور اس پہ صبر شکر کرنا ہوتا ہے. تو نبیوں کے وارث ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی دینار اور درہم نہیں بانٹ کے گئے ہیں، کیا دے کے گئے ہیں؟ علم. اگر آپ کو نبی کا وارث کہلانا ہے تو کیا چیز لینی ہوگی؟ علم. تو آج ہم نبی کی وراثت میں سے کچھ حصہ لینے کے لیے اپنا نام لکھوا چکے ہیں، الحمدللہ گروپس میں جوائن ہو چکے ہیں. بہترین یہ حصہ تھا. تو ویسے تو زیادہ سی حدیثیں ہم لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ کے پاس پڑھائی زیادہ ہوگی، اور نیکسٹ کلاس سے آپ لوگوں کے پاس اچھے خاصے کام شروع ہو جائیں گے. اور آپ سب آج جو آپ کو PDF ملے گی اسے کسی پرنٹ والے کی دکان پر بھیج کر اچھے سے پرنٹ کروا لیجیے گا، اور
اس میں کام لکھنا شروع کیجیے گا. ہم آپ کو تھوڑے سے فوٹوز وغیرہ دکھا دیں کہ کیا طریقہ ہوگا, کیسے ہم لوگ پڑھیں گے. کوشش تو تھی کہ آج کلاس سے پہلے دے دی جائے, لیکن انشاءاللہ رات تک آپ کو مل جائے گی. دیکھیں سورۃ الناس ہے یہ, اس میں اس طرح سے حصہ جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا. اور نازمہ انجم, چلیں اوکے. نازمہ انجم, آپ کا پین چل رہا ہے. اوکے چلیں, دیکھیں یہ ہوگا اور ایک ایک ورڈ لکھے ہوئے ہوں گے. آپ کو واٹس ایپ پر آج ہی دیکھیں ٹیچر ایڈمن عظمیٰ جو ہیں, الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, سبھی محنت کرنے والوں کو, خاص کر جو ہمارے ساتھ آگے پیچھے بالکل لگے ہوئے, جن کی مدد کے ساتھ الحمدللہ یہ سارے کام انجام ہو پا رہے ہیں. تو سبھی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین اجر عطا کرے. انہوں نے بھیجا ہے, لکھ کے بھی آئے گا گروپ پر اس طرح سے, اور ہم اس کو سمجھائیں گے بھی. جب سمجھائیں اس وقت آپ لکھیں تو اور اچھا رہتا ہے. قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دیجئے, تو آپ یہاں پر لکھیں گی کہہ دیجئے. اعوذ, میں پناہ میں آتی ہوں, یہاں پر آپ لکھیں. تھوڑے سے بلاک اب کی بار ہم لوگوں نے زیادہ جگہ والے کر لیے ہیں, جگہ انشاءاللہ زیادہ ہے. بربی, تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو الگ الگ کر دیجئے. بی معنی ود ہوتا ہے, ساتھ ہوتا ہے. رب معنی رب, پالنے والے وغیرہ. تو یہاں پر آپ اس کے الگ الگ ورڈ لکھیں گی. ناس معنی انسان, لوگ. پھر یہ ہو گئی ایک آیت. تو یہاں کے بعد آپ اب اس میں لائن کھینچ کے یہاں پر اس کا جملہ لکھیں گی, کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. اوپر ورڈ کی میننگ, پھر نیچے پورا جملہ. پھر ملک مانے بادشاہ, تو بادشاہ یہاں لکھا جائے گا. ناس مانے لوگ. پھر یہ پورا جملہ کمپلیٹ ہو گیا. یہاں سے یہاں آپ لائن کھینچ لیجئے گا. آگے انشاءاللہ لائن لگی بھی آئے گی. فی الحال اس میں جہاں تک آپ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے, لوگوں کے بادشاہ کی, تو دو جملے ہو گئے. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں, یہ پہلی آیت. لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی, اس طرح سے جو آپ کا بڑھتا جائے گا. یہ آپ کو اس میں یہاں لکھنے ہوں گے. یہاں پہ ورڈ کی میننگ لکھنی ہے, اور نیچے پھر جب پورا ورڈ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو آپ کو پھر آیت لکھنی ہوگی, جملہ لکھنا ہوگا. اس کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں, اور اس کو ورڈ ٹو ورڈ میننگ کہتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں, ورڈ سے بھی آپ اس کا ترجمہ دیکھیں اپنی زبان میں, دوسرا اس کا جملہ لکھیں. تو انشاءاللہ آپ چاہے ہندی, انگلش, اردو, رومن, جس میں لکھنا چاہیں نوٹس آپ بنا سکتی ہیں. ہمارے پاس ٹیچرز انشاءاللہ سبھی زبان میں اس کو چیک کرنے کے لیے اتنی زبانوں میں ہیں, ہیلپ کریں گی, اور چیک ہو جائیں گے آپ کے انشاءاللہ. تو یہ ایک آپ کو اس طرح کا ملے گا. پہلا کام یہ ہوگا, اور دوسرا اسی کے اندر پھر آپ کو اور سوالات آگے ورک شیٹ میں ہوتے ہیں, جیسے کہ کوشچن آنسر ہیں کہ رومن میں ہی ہم نے لکھوائے ہوئے ہیں, کیونکہ اردو میں بڑے لوگ الحمدللہ, یا جن کے پاس اردو ہے بھی, وہ لوگ تو کرے لے رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر ایک بہانہ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی, کیوں, اردو نہیں آتی. تو کوئی بہانہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو تفسیر ہم شیئر کرتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو بغیر بولے ایسے ہی ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور آپ سمجھ جاتی, لیکن پھر بھی ہم نے ایک آسان تفسیر رکھی ہے کہ کسی کا اگر اللہ نہ کرے مس ہو جائے, وہ پورا قرآن نہیں بھی کر سکا, تو اس کو اندازہ تو ہو تفسیر کیا ہوتی ہے, کیسے پڑھا جاتا ہے, کیسے کرنا ہے. تو آپ احسن البیان تفسیر جو ہے وہ لے کے انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے. اردو کی ہم شیئر کرتے ہیں اس کے اوپر اسکرین پہ, اور اس اردو کا رومن میں لکھا ہوا پارٹ بھی آپ لوگوں کے پاس گروپ میں بھیج دیا جائے گا, جیسا کہ آج عظمیٰ نے بھیجا ہوا ہے. اور وہ تفسیر احسن البیان کا ہی لکھوا لیا ہے رومن میں. تو اگر آپ کو وہاں سے کچھ پڑھنا ہے تب بھی آپ اسے پڑھ سکتی ہیں رومن میں. ورڈ ٹو ورڈ جو میننگ آئے گی وہ بھی رومن, انگلش, اردو, تین میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے جیسے دیکھا گروپ میں آئے ہوئی ہے. تو لینگویج کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں کورس نہیں کر سکی, کیونکہ انگلش میں تھا, کیونکہ عربی میں تھا, کیونکہ اردو میں تھا. عام زبان پہ ہم بات کر رہے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اردو کا مشکل ورڈ جو آیا ہوا ہوگا اس کو ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. تو آپ پرنٹ نکال لیجئے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہی آپ لکھتی جائیں, تو انشاءاللہ تفسیر بھی آسان ہو جائے گی, سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے عمل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے, آمین یا رب. تو جیسے کہ کوشچن یہاں پر لکھا ہوا ہے, لوگوں کے رب, بادشاہ اور معبود کون ہیں, تفصیل سے بیان کریں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے
سبھی کچھ لکھا ہوا بھی آئے گا. پھر جب ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ یہاں پر لکھ سکتی ہیں جگہ. اتنی لائنیں انشاءاللہ کافی ہوں گی. آپ کو اور آگے بڑھانا ہے تو آپ اس کے سائڈ میں اسٹکی نوٹس، نئے پیپر کچھ بھی لگا کے آپ بڑھا سکتی ہیں. اور چاہیں تو آپ پرنٹ کرتے وقت ایسا کروا لیں کہ بولیں کہ لیفٹ والا پیج جو ہے وہ سادہ خالی رکھنا، جتنا ہے پرنٹ وہ سارا رائٹ سائڈ پہ رکھنا. تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیفٹ والا پیج جو ہے بک کا وہ سادہ رہے گا. اس پہ آپ کو جو لکھنا ہے، جو لکھنے کے شوقین ہیں، میں لیکچر میں سے یہ لکھنا چاہ رہی تھی، یہ لکھنا چاہ رہی تھی، فاسٹ رائٹر ہیں. اور ہم سبھی کو معلوم ہے گریجویشن یا جو آگے پڑھائیاں جب ہوتی تھی تو ٹیچر بورڈ پہ لکھ کے نہیں دیتی، ٹیچر اپنا لیکچر کر رہی ہوتی تھی اور ہم لوگ اس میں سے امپورٹنٹ نوٹس لکھا کرتے تھے. الحمدللہ پہلے والے پڑھنے والوں لکھنے والوں کو تو بہترین اسپیڈ ہے. آج کل کے بچوں کی تو وہ اسپیڈ بھی نہیں، جو کیونکہ اتنا زیادہ وہ نوٹس نہیں بناتے، ان کو پرنٹ کیے ہوئے ملتے ہیں، ان کو لکھے ہوئے ملتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کو وہ ہے. تو لکھنے کی عادت جو تھی، جو ہم لوگوں کے پاس تھی کہ پہلے رف میں لکھتے تھے، پھر آگے فیر میں لکھتے تھے، یعنی لکھتے ہی رہتے تھے، ہاتھ میں پین کے نشان چھپے ہوئے ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ پین کی محبت تو بہت پہلے سے ہے، جو کہ قرآن میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. علم بالقلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا قلم کے ذریعے ہم لوگوں کو. تو قلم کا استعمال کریں، بہت زیادہ لکھیں. عادت جن کی چھوٹ گئی ہے ان کو ہو جائے گی الحمدللہ. عادت کوئی چیز نہیں ہوتی، مدد ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ جتنا جس کو ٹائم دیں گی اللہ تعالیٰ اس میں مدد بھیجتے جاتے ہیں. نعوذ باللہ، یہاں تک کہ اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ڈھیل دیتے جاتے ہیں کہ لو بھائی یہی تمہارا خواہش ہے تو ادھر ہی صحیح. لیکن جس کو ہم عادت کہتے ہیں، پریکٹس کہہ لیتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہوتی ہے. اور آپ اس میں بڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ. تو کوشچن آنسرز آپ چاہیں جب ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت لکھ سکتی ہیں، ورنہ پھر اینڈ میں شروع میں ہم لوگوں نے آنسر بھی لکھ کر کے بھیجے ہیں، بھیج دیں گے، تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ میں کہاں سے نکالوں اس کا جواب، مجھے مل نہیں رہا، وہ سارے بہانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور لکھے ہوئے ہیں وہ بھی گروپ میں بھیج دیا جائے گا کہ آنسر 1 میں یہ لکھ لیں، آنسر 2 میں یہ لکھ لیں. پھر دھیرے دھیرے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا جی یہ آنسر جو ہے وہ تفسیر میں سے یہاں سے لکھا ہے. یہ سب اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھنا، آپ کو لکھا لکھایا ملے گا انشاءاللہ. تو آج شروع کریں گے انشاءاللہ تھوڑی، اور ہو جائے گی، جلدی ہو جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی سورہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو تھوڑا پیٹرن الحمدللہ یہ سیکھنا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کوشچن آنسر، یہ ساری چیزیں جب بھی آپ لوگوں کو ہوم ورک ملے گا، جیسے ملے گا انشاءاللہ ہوتا جائے گا. اور بالکل گھبرا کر نہیں سمجھ میں آ رہا، مشکل کوئی نکلنے کی، کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے ایڈمنس، اس کے علاوہ میرا، جتنے آپ پرسنل نمبر سیو کر لیجئے میرا، جتنی بار آپ کو جو سوال آ رہا ہو وائس میسج کیجئے، لکھ کے بھیجیے. کلاس میں نہیں تو ہم الگ سے جہاں جہاں جیسے آپ کو مرضی آئے گی، جتنی بار آپ پوچھیں گے ہم سب بتانے کے لیے تیار بیٹھے. ٹھیک ہے؟ تو گھبرا کے پریشان ہو کہ مجھے نہیں آ رہا والے پارٹ کو بالکل رکھ دیں، جانے دیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ چاہیں گی ویسے ویسے ہی ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں. پچھلی بار کا بھی کورس ہم لوگوں کا اتنا بڑا نہیں ہونا تھا، لیکن الحمدللہ جیسا اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تھی، خواہش تھی، ویسے ہی لے کے چلے. اور تھوڑا سا لمبا گیا لیکن بہت ہی اچھا الحمدللہ گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک پارٹ ہم لوگ اور کریں گے، کیونکہ جب ہم عربی اس میں سیکھیں گے تو لینگویج کی بھی تھوڑی تھوڑی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. تو بہت ہی ایک آسان بک ہے، مدینہ بک جو کہلاتی ہے، مدینہ یونیورسٹی میں یہاں سعودی میں بھی یہ چلتی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ لے کے چلتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا اس کو چل رہے ہوتے ہیں. تو چلیں، اس کو بھی ہم لوگوں نے کمپلسری ہر ایک کے اوپر نہیں رکھا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کریں گی تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو کریں. اور اس کو لے کے آپ دھیرے دھیرے جتنی اس میں ایکسرسائز ہے وہ ہم لوگ چلتے ہیں. تو عربی سمجھنے میں پھر جو، کیونکہ اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ صرف یاد کر لیں تو یاد تو ہو جاتا ہے، لیکن اس ورڈ کا بننے کا کیا طریقہ ہے، یہاں پر یہی ورڈ اسی میننگ میں آیا تھا، یہ ایسے کیوں آ گیا ہے. دیکھیں بہت ہی آسان ہے، دھیرے دھیرے آپ کو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آنے لگے گی کہ یہ اس طرح سے. تو یہ سارا طریقہ آپ کو عربی زبان میں بات کرنے شروع کر دینے انشاءاللہ وہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا مقصد ابھی قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس وجہ سے یہ کتاب بھی اینڈ میں ہم لوگ تھوڑی دیر 15 منٹ ایسے لے کے اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا بھی تھوڑا تھوڑا ہوم ورک آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ انشاءاللہ کیجیے گا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی آپ سبھی کے لیے نیکسٹ سے پراپر ہم لوگ کلاس جیسے ٹائمنگ رہے گی اس کو شروع کریں گے. فی الحال آج تھوڑا سا بھی الحمدللہ ٹائم بچتا ہے. شروع کرتے ہیں تفسیر. سب سے پہلے تلاوت لے لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. چلیں سلو ہو رہی ہے شیئرنگ آج الحمدللہ. اوکے تو ورڈ ٹو ورڈ جو آپ کے وہاں پر لکھے ہیں, آج آپ کے پاس یہ ابھی آپ کی ورک شیٹ نہیں ہے ورنہ آپ ڈائریکٹ اس میں لکھ سکتی تھی. فی الحال جیسے ہم نے فوٹو دکھایا تھا کہیں لکھ لیں اور جب رات تک آپ کے پاس آ جائے گی پرنٹ کر لیجیے گا کل, تو اس کو پھر آپ کل پہ لکھ لیجیے گا اور پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اپنی ورک شیٹ لے کے بیٹھیے گا, رف بک لے کے بیٹھے گا تو بہت آسانی رہے گی. جیسا کہ سورۃ الناس سب سے آخری سورہ ہے اور ہم لوگ ادھر ہی سے شروع کریں گے کیونکہ ہم لوگ نماز وغیرہ میں اس کو اسی طرح سے ہی لے کے چلتے ہیں کہ چھوٹی سورہ ہی ہم لوگوں کے پاس زیادہ پڑھنے میں آتی ہے, سوائے یہ کہ اللہ کا رحم ہو خاص جن لوگوں پر الحمدللہ بڑی سورہ بھی پڑھا کرتے ہیں. تو میننگ کے ساتھ پڑھنا نماز میں دل کے لگنے کا بہترین طریقہ ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کی اچھے سے معلومات ہو جائے اور ہم اپنے رب کے آگے جب ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے رب سے, میرے رب نے ہم سے کیا کہا ہے, ان کی شان, ان کے جو وہ ہے عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں آئے اور پھر ہم پڑھیں ادا کریں تو بہترین ایک اس کا وزن انشاءاللہ میزان میں موجود ملے گا. کیونکہ غفلت والی عبادتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں, لپیٹ کر واپس منہ پہ مار دی جاتی ہیں. غافل دل کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو ہم اللہ اکبر یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, کس کی شان بیان کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ذکر مانے پتہ ہے اللہ کا ذکر کرو کہ مانے کیا ہوتا ہے. ذکر مانے ہوتا ہے کہ یاد کرنا کسی کو. تو جو اگر ہم اپنے بیٹے کو یاد کر رہے ہوں, اپنے شوہر کو یاد کر رہے ہوں, اپنے والدین کو یاد کر رہے ہیں تو کیسے یاد کرتے ہیں, ان کی یاد الگ چل رہی ہوتی ہے اور ہمارے کام الگ چل رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہم گمسم ہوتے ہیں ان کی یاد میں, یعنی کہ اس وقت تو فی الحال ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. کیا اس لیول پہ ہم نے کبھی اللہ کو یاد کیا ہے, ذکر کیا ہے ان کا؟ اللہ کرے کہ یہ لیول کا ذکر آ جائے ہم سبھی کو, آمین. اور قرآن کا دوسرا نام ہی ہے الذکر. القرآن جیسے ہے ویسے ہی الذکر یعنی کہ یاد, اللہ کی یاد. تو جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں اللہ کی یاد آئے, اس لیول پہ پڑھیں, آمین یا رب. چلیں تو پہلے تھوڑے سے ورڈ کی میننگ سمجھ لیں گے. تو واٹس ایپ کھولیں, جو ورڈ کی میننگ آئی ہیں وہاں سے آپ دیکھیں. قل یعنی کہہ دیجئے. اس کو بھی ہم تجوید بھی اللہ کرے کہ آپ سب نے اچھے سے سیکھی بھی ہو, اور کل اور قل ان سب کی میننگ الگ الگ ہو جاتی ہے. قل مانے ہوتا ہے قوف اور لام, قل مانے آرڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ کہہ دیجئے. عثمان نے ابھی بھیجا ہے الحمدللہ یہ آج ہی کے دن, جس میں لکھا ہوا ہے Day 1 اور سورۃ الناس اور آیت نمبر 1 ورڈ بائی ورڈ. پھر نیچے آپ دیکھیں قل, اس کے نیچے انگلش میں لکھا ہے سے, انگلش, اس کے بعد رومن میں لکھا ہے کہہ دیجئے. تو یہ میننگ ہے یہاں پر. آپ یہاں سے بھی دیکھ کے لکھ سکتی ہیں, یا جو ہم بتا رہے ہیں تھوڑی سی چینج کر کے بتاتے ہیں, آسان کر کے بتاتے ہیں, وہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کہیں رف میں لکھیں یا یہیں پر سمجھ لیں, جب آپ پرنٹ کرا لیجیے گا تب اس کے اوپر لکھیے گا. تو قل مانے ہوتا ہے کہہ دیجئے, اور کل اگر کوئی کہے کل
अकाला माने होता है खाना, तो कुल माने होता है खाओ। अगर कोई आए आपके पास और आप उससे कहना चाहें कि लो जी खाओ खाओ, तो आप कहेंगी कुल। तो कुल हु अल्लाहु अहद बिल्कुल भी गलत मीनिंग लेके आएगा खाओ। फिर उसके बाद जुमला शुरू करें, खाओ तो कहीं भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने नहीं कहा। तो मखरज की भी बहुत बड़ी अहमियत है, यानी तजवीद की भी। तजवीद के भी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चल रहे होते हैं, तो जो चाहें वो भी ज्वाइन करें। तो ये एक कंपलसरी चीज़ है, क्योंकि मखरज के बदलने से मीनिंग बदलती है, जो कि हराम काम है, मना है, अल्लाह सुब्हान व तआला को बिल्कुल नापसंद मना किया है उन्होंने, कुरान को नहीं कोई चेंज करना। तो आप बहुत कोशिश करती हैं तब भी आपकी ज़बान से नहीं निकलता, आपका मकसद क़ाफ़ ही होता है लेकिन फिर भी वो काफ़ निकलता है, वो अल्लाह और आपका मामला है कि यानी आप कोशिश कर रही हैं, नहीं निकल रहा। लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की, सीखने की ज़रूरत ही नहीं समझी और हम ऐसे ही पढ़ लिया करते हैं, हमारी नानी ने पढ़ा दिया, हमारी दादी ने पढ़ा दिया, हमारी आपा, खाला, बाजी पढ़ा के चली गईं और पढ़ तो चुकी हो, क्या ज़रूरत है वाला पार्ट अगर है तब तो हो सकता है गुनहगार हो, लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, वो बात और होती है। उसका तो डबल अजर अल्लाह ने बता दिया हदीस में कि डबल अजर है, अटक-अटक कर तकलीफ से, मशक्कत से पढ़ने वाले के लिए। लेकिन नहीं पढ़ पा रही हूँ, छोड़ देती हूँ वाला कहीं पे कोई सीन नहीं है। कुल कह दीजिए अऊज़ु, इसमें क्या वर्ड है? ऐन वाव ज़ाल। औज़ माने होता है पनाह। कोई किसी की रिफ्यूज शेल्टर में आए, किसी से कोई कहे कि मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए। पनाह आपको उर्दू का अल्फाज आसान समझ में आता हो, यानी कि अम, कोई ऐसा है घर के पास-वास रहता है, बड़ा है, हम उसके घर में चले गए हैं, तो अब हमें कोई मारेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई तकलीफ आई है तो हमें कोई, अब हम उनकी पनाह में हैं, ऐसी बात होती है। तो पनाह माने होता है किसी के साए में आ जाना, किसी के बचाव के उसमें चले जाना वगैरह। तो जब हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, तो उसमें भी अऊज़ु ही कहते हैं और इसको कहते हैं इस्तिआज़ह। इस्तिआज़ह में भी ऐन वाव ज़ाल औज़ से ही इस्तिआज़ह बना होता है, यानी पनाह तलब करने की चीज़, कि हम ऐसे अल्फाज कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी पनाह में ले लें। तो हम कहते हैं या रब मुझे अपनी पनाह में ले लीजिए शैतान मरदूद से, जिसको कहा जाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हाँ, कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका हुक्म दिया है कि तुम जब भी कुरान पढ़ो, सूरह नहल की आयत है कि जब तुम कुरान पढ़ो, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह में आ जाया करो। तो हम कहें हम तो खुद कुरान पढ़ने जा रहे हैं, हम तो पहले ही शैतान डरता है कुरान से भाग जाएगा। शैतान हर फील्ड में आके, यहाँ तक कि आप नमाज के लिए खड़ी हों, उसके लिए खास शैतान है, वो आके आपके बाजू में खड़ा हो जाएगा, वो आपको बहकाएगा, ये करो वो करो, ख्यालात वहां लेके जाएगा। कुरान जब पढ़ेंगे तब भी एक शैतान आके बैठ जाएगा, वो कहेगा कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कुरान में, इससे अच्छा तो अल्लाह ताला ऐसे कर देते ना। अल्लाह ने जैसे आपके लेवल पर अगर उसको मालूम है कि आपको मीनिंग आती है तो वो उस तरह के वसवसे डालेगा। और अभी तो शैतान बड़ा फ्री है हम सबसे, उसको मालूम है कि खुद जाहिल में है, इसके अंदर क्या मैं और वसवसे डालूँ, खुद गुमराह रास्ते पर बस पढ़ के निकल जाती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके ईमान में कमी घटान, यहाँ तक कि ईमान ख़त्म ही हो जाए नऊज़ु बिल्लाह, वो वाला लेवल भी आ जाता है। शैतान रिलैक्स है, अब थोड़ा-सा ज़रूर तड़पेगा, ये क्या हुआ कि ये मीनिंग सीखने लग गई, इसको पता चल रहा है अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह ताला ने शैतान को क्या बताया है और सारी बातें बता दी हैं, तो वो अब ज़रूर हमले करेगा। अ, तो शैतानी हमलों से घबराना नहीं है, बहुत ही ज़ईफ़ होता है शैतान, बहुत ही ज़ईफ़, सारी ताकतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हैं। तो इंशाअल्लाह बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से ही बेचारे की क्या से क्या हालत हो जाती है। तो जब हम कुरान पढ़ें, वसवसे आएँ, तो आप फ़ौरन अल्लाह की पनाह में आ जाएँ और फिर अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह शुरू करें। तो अऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ, पूरा इतना बड़ा ये इसके अंदर अल्फाज है, क्योंकि आगे अलिफ लगा हुआ है। इंशाल्लाह धीरे-धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन-सा वर्ड में क्या लगा होता है, तो क्या मीनिंग दे रहा होता है। फिलहाल लिखेंगे मैं पनाह में आती हूँ, आता हूँ, जो भी आप लिखना चाहें। बी रब्बी, इसमें रब अलग है, बी अलग है, अलग-अलग कीजिए, बीच में एक लाइन लगा लीजिए। बी के माने लिखिए या पेपर के साइड में ही आपके पास जो जगह होती है, जो छोटे वर्ड आएँगे ना उनको वहाँ पे लिख लीजिए ताकि रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसी तरह बिस्मिल्लाह में भी बी इस्म अल्लाह 3 वर्ड थे। बी माने साथ, बी के माने होता है विद, साथ, के
میں، یہ سب کی میننگ الگ الگ آپ کے جملے میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میننگ کیا ہے اس کی؟ ساتھ. تو لیکن ہمارے جملے میں کبھی کبھی ساتھ سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی ہمیں اسے چینج کر کے کرنا پڑتا ہے، کبھی میں کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں اسم مانے سبھی کو نام ہوتا ہے، میننگ معلوم ہے اسم کی کہ اس کی میننگ ہے نام. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا اردو میں بھی اسم مانے نام ہوتا ہے، عربی میں بھی اسم مانے نام. تو بسم اللہ میں بی آگے اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے، بی اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اور جو ہڈن ہے شروع کرتی ہوں، وہ نہیں لکھا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ کے کیا معنی ہے؟ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ. پھر الرحمن الرحیم آگے آتا ہے کہ جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی، تب پڑھیں گے. اعوذ باللہ میں بھی ایسی ہے، اعوذ یہی سیم میننگ، میں پناہ میں آتی ہوں. اعوذ باللہ، بی مانے ساتھ، اللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے پاس میں پناہ لے رہی ہوں. کس سے؟ من مانے ہوتا ہے سے، ابھی آگے آئے گا اس میں بھی سورۃ الناس میں. من مانے فرام ہوتا ہے سے، ہندی والا سے اور انگلش والا فرام. من قل نہیں، اعوذ باللہ من، اس کے بعد من الشیطان ملا کے پڑھنے میں یہ من ہی ہوتا ہے، جو کہ ملا کے پڑھنے میں ایسے پڑھا جاتا ہے ویسے، لیکن من ہے وہ. الشیطان الرجیم، شیطان مانے شیطان، رجیم مانے مردود، دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں مردود یعنی رجیم. رجیم مانے ہوتا ہے جو اللہ کی اصل میں آپ دیکھیں گے دور کیا ہوا لکھا ہوتا ہے، تو کس سے دور کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. اللہ نہ کرے کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو وہ دھتکارا ہی ہوا ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین. تو اعوذ باللہ کی کیا میننگ ہوگی؟ میں پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. الحمدللہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے آتے. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کی پناہ دینے والی یہ سورہ ہے، بہترین سورہ ہے. جب اس کی فضیلت وغیرہ تفسیر سے پڑھیں گے، تھوڑے سے ورڈ سمجھ لیجیے، پھر فضیلت کی طرف چلتے ہیں. تفسیر دیکھ لیں گے. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بی ربی اپنے رب کی، یا رب کے ساتھ آپ کریں، جملے میں آپ اسے کی لکھ لیجیے گا، ساتھ نہیں لکھیے گا، ٹھیک ہے. ورڈ کی میننگ آپ جب کرنا سیکھ جائیں گی تو اس کو آپ کو اپنے جملے میں اپنی زبان میں سیٹ کرنا آسان ہوگا. ہر لینگویج میں یہ پرابلم آتی ہے. جب آپ نے انگلش سیکھی تھی تو کیا آپ کا جملہ سیدھا سیدھا میں جا رہی ہوں اور پورا پورا جو آپ کا میں کی جگہ پہ آئی، پھر جا کی جگہ پہ گوئنگ آ گیا تھا؟ نہیں آیا تھا نا. آپ کو آگے پیچھے تھوڑا سا سیٹ کر کے انگلش میں یہ کہنا ہے تو ہندی میں یہ کہنا، ایسے کرنا پڑا تھا نا. کچھ ورڈ ایسے تھے جو کہ آپ کے انگلش میں تھے، لیکن آپ کو جب ہندی میں اسے ٹرانسلیٹ کیا تو وہ غائب ہو گئے. کچھ ایسے تھے جو آپ کو بڑھانے پڑے، جیسے کہ ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں، دیر از اے پکچر آن اے وال. تو جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ دیوار پر ایک پکچر ہے، لیکن انگلش میں دیر بھی تھا وہاں، تو وہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب ہر زبان میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ اسے چینج کریں گی تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ گھٹانا بڑھانا کریں گی. چلیں تو جملہ پورا کیا ہے اس کا آپ دیکھیں گے، اردو انگلش سبھی میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو جو سا چاہیے آپ وہ لے لیں. میں کہہ دیجئے، اصل میں کہنے کا جو ورڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تو پورا انہی نے لکھا ہوا ہے. او اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ صرف اتنا کہہ لیں کہ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں، پناہ میں آتا ہوں. اتنا کافی ہے انشاءاللہ. چاہیں تو آپ یہ لکھ لیں، چاہیں تو آپ اپنا الگ سے جو ہم بتا رہے ہیں وہ لکھ لیں، لکھ سکتی ہوں انشاءاللہ. دوسری آیت دیکھیں، کہہ دیجئے میں، جو اردو والا لکھا ہے وہ بہت آسان لکھا ہوتا ہے. انشاءاللہ کوشش کر کے ہم رومن والے کو بھی اسی میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چینج کر کے بھیجیں گے، ورنہ آپ تھوڑی سا ایکسپلین کیا ہوا لکھا ہوتا ہے اردو والا. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. دوسری آیت ملک، ملک مانے بادشاہ ہوتا ہے. الناس، ناس آپ اوپر سیکھ چکی لوگ، تو الحمدللہ لوگوں کے بادشاہ کی. اصل میں یہ تین آیت جو ہیں وہ ایک ہی جملہ بن رہا ہوتا ہے. کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتی ہوں.
یہ اس طرح سے ہے، لیکن آگے کر کے اس کو آگے آگے لکھا گیا ہے، اسی کا کنیکشن ہی ہے۔ ملک الناس مانے لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے بادشاہ کی، جو بھی آپ لکھنا چاہیں۔ آیت نمبر 3، الہ، الہ مانے ہوتا ہے معبود۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی انسان عبادت کرے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بہت ہی زیادہ دل لگا کر کے اسی کو بہت زیادہ وقت دینا، اس کو اہم، سب سے زیادہ اہم سمجھنا۔ اگر آپ اس کو ٹائم دیتی ہیں سب سے زیادہ تو وہ معبود ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تھا کہ انسان دینار کا معبود کو معبود بنا لے گا اور کپڑوں کو اپنا معبود بنا لے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ رات دن فکر ہونا کہ میرے پاس یہ والا جوڑا نہیں ہے، وہ وہاں پہ سیل لگی ہے، یہ لے کے آنا، اس کے ایسا کپڑا یہ تو میں پہن چکی، یعنی اتنا زیادہ شوق کہ اس میں آپ بہت ٹائم دے رہی ہوں۔ پھر اتنا زیادہ شوق کہ آپ کو بس پیسہ کمانا۔ یہ پیسوں والے جو ہیں وہ معبود تو بہت لوگوں کے بن گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ ہماری امت کے لیے فتنہ ہوگا کہ مال فتنہ ہوگا۔ تو آج واقعی علم والے، اچھے اخلاق والے سب نیچے ہیں، کون اوپر ہے؟ مالدار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فتنے سے بھی ہم سبھی کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ انسان کا مال سے پیٹ تبھی بھرے گا جب وہ مٹی، قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھر دے گی۔ یعنی دنیا میں رہتے رہتے پوری 2 وادیاں بھی سونے کی بھر کے آ جائے نا، اس کو انف نہیں ہوگا، بس نہیں ہوگا بس اب میں کما چکا، اب میں ریلیکس ہوں، اب میں کھاتا پیتا ہوں، اب میں دین سیکھنے کی طرف ابھی وہ تیسری کے پیچھے نکل جائے گا۔ یعنی مال ایسا فتنہ ہے، تو اس فتنے کو سمجھنا ہے، اتنا نہیں دوڑنا ہے۔ اصل مقصد کمانے نہیں آئے تھے، اصل مقصد ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلیں تو آیت نمبر 3 کیا ہے؟ الہ، معبود، الناس، لوگوں کے معبود کی۔ تو آپ ایک اپنی سمجھ کے لیے سائڈ میں سے لکھ سکتے ہیں کہ تینوں آیات ملا کر کے کیا پوری میننگ نکل رہی ہے۔ ویسے آیت کے نیچے آیت کی میننگ بھی لکھیں گی، لوگوں کے معبود کی۔ یہاں تک ہو گیا کہ میں پناہ میں آتی ہوں۔ آپ نے اللہ کی شان بیان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شان میں یہ الفاظ آگے بھیجے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تب بھی انف ہوتا ہے، لیکن 3 یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفاتیں بیان ہوئی ہیں۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو 3 میں 1 ملا کے الحمدللہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسان ہے۔ اب آپ پناہ میں آ رہی ہیں کس چیز سے؟ من سے، شر مانے برائی بھی ہوتا ہے، اور شر مانے اردو میں بھی شر مانے برائی ہوتا ہے۔ آپ نے خیر اور شر سنا ہوگا اردو کے الفاظ، تو یہ اردو کا ہی ہے۔ من مانے سے، کس سے پناہ مانگ رہے ہیں آپ؟ شر مانے برائی، وسوسوں سے۔ وسوسہ بھی اردو کا الفاظ ہے۔ وسوسہ ہوتا ہے دل میں اٹھنے والے، دماغ میں اٹھنے والے، سینوں میں اٹھنے والے خیالات کو۔ تو جو سینے میں خیال اٹھتے ہیں انہیں وسوسہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کون سے وسوسوں سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ وسواس خناس، خناس کے وسوسوں کی برائی سے۔ عربی کا جملہ زیادہ تر الٹا بن رہا ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھیں خناس اس میں لاسٹ ورڈ تھا، لیکن آپ کے جملے میں خناس پہلا ورڈ آ رہا ہے۔ خناس کے وسوسوں کی برائی سے آپ نے پناہ مانگی تھی۔ من شر الوسواس الخناس کی آگے کیا آیا پورا جملہ بن کے کہ میں خناس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں چاہتی ہوں، تو یہ جملہ بن رہا ہے۔ لیکن آپ کیا لکھیں گی؟ وسوسے ڈالنے والے۔ اصل میں خناس کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے ہٹ جاتا ہو۔ پیچھے ہٹ جانے والا کیا؟ شیطان کی ایک صفات ہے کہ جب اللہ کی بات ہو رہی ہو تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تھوڑی دیر کے، یعنی چلا نہیں جاتا زندگی بھر کے لیے۔ جب تک ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں تو وہ پیچھے رہتا ہے، جیسے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو ایسی کوالٹی کو خناس کہا جاتا ہے کہ جو پیچھے ہٹتا ہو اسے خناس کہتے ہیں، بس چلا نہیں جاتا چھوڑ کے۔ تو بہت ہی خطرناک صفات ہے خناس۔ تو کیا آیت بنی کہ میں وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ رہی ہوں، ایسا بنے گا۔ لیکن آپ لکھیے وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی مانے ہوتا ہے وہ جو، کون؟ ابھی کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ خناس کی طرف۔ الذی یوسوسو، یہ ورب ہے، یعنی وسوسے ڈالتا ہے، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے۔ فی مانے ہوتا ہے میں، ان، فی مانے ان، صدور صدر کی جمع ہے۔ آپ نے کبھی ورڈ سنا ہو صدری یا
جو ہم سردیوں میں پہنتے ہیں سینے کے اوپر ہوتی ہے، صرف صدری کہا جاتا ہے اسے، اور صدر جو مین ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو اصل میں صدر ہوتا ہے چیسٹ، سینے کو صدر کہا جاتا ہے، اور صدر کی جمع ہے صدور، سینوں میں وسوسے ڈالنے، الناس لوگوں کے سینوں میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. آخری آیت مین معنی سے جنہ، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، والناس، اور انسانوں میں سے ہو. تو ہمیں پتہ چلا خناس انسان بھی ہوتے ہیں. کس نے بتا دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ خناس جو ہے وہ چاہے وسوسے ڈالنے والا، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو. تو ہمارے برے دوست بھی آ کے یہ کام کرتے ہیں کہ بھئی چلو یہ کر لیتے ہیں، وہ کر، ارے کیا ہر وقت کلاس میں بیٹھی رہتی ہو، اپنی زندگی کیسی بنا لی ہے، یہ ہے وہ. یا ایسے انسان بھی ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرا جائے تو بڑا اٹھ کے چلے جاتے ہیں، گانے وانے بجاؤ، نعوذ باللہ، تب دل لگتا ہے ان کا. تو وہ خناس لوگ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دوست ساتھی بن جائیں. اللہ کرے کہ اب ایسا نہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کو لے کے آئیں. اس کے اوپر سب سے پہلے تو خود ہم اس طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پسند کرے ویسا بنا دے. آمین یا رب. جی کسی کے کوئی سوالات؟ میم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم مدینہ بک کی PDF بھیجیں گے یا بس آپ مطلب اورلی آپ ہی نہیں سمجھائیں؟ نہیں آپ پرنٹ نکال لیں تو وہ بھی بہت اچھا رہے گا، بھیجتے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی جی شکریہ. تفسیر کی بک بھی بھیج دیں گے، اگر کسی کو وہ بھی نکالنا ہے تو ساری چیزیں موجود ہوں تو بہت ہی اچھا رہتا ہے. لیکن کمپلسری جو چیز ہے وہ فی الحال آپ کو ورک شیٹ جو ہے وہ آپ کو پرنٹ کرانی ہے، اس کے اوپر کام لکھ کر کے آپ کو، اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بہت پریشانی میں نہیں اس کو پرنٹ کرا پا رہا ہے تو ان کو اپنی کاپی پہ پورا لکھنا پڑے گا اور پھر بھیجنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ آپ پرنٹ نکال لیں. اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے نہیں نکال پا رہا ہے تو وہ ہم لوگوں کو انفارم بھی کر سکتا ہے، ہم لوگ سے جو مدد ہو سکے گی کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ہونا بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس میں سب سوال لکھے ہیں، جگہ اس میں بہت ساری اور بھی نوٹس بھی لکھے ہیں، اندر اس کے نوٹس بھی ہیں، تو پرنٹ نکالنا بہت ہی اچھی بات ہوگی انشاءاللہ. جی اور کوئی سوال؟ چلیں نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. خوب دعا ہے آپ سبھی کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ایمان کو بڑھانے والا اس کو ایک پارٹ بنائے، ہم سب کو ریاکاری سے اور ایسے ہر عمل سے بچائے کہ دیکھنے میں تو وہ نیک لگ رہا ہو لیکن پھر بھی ضائع میں جائے. تو جی عائشہ بولیں. عائشہ مائک کھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتہ میں استاذہ وعلیکم میرا وہ السلام. سسٹر کے آئی اوکے پیڈ سے جی کرتی تو بولے عائشہ رشدہ. دکھاتا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم ایکچولی السلام. میں آپ کے ساتھ میں نے گئے سال پورا 30th پارا کیا ہے، تو میں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں جب شروع میں مجھے بھی ڈفیکلٹ بہت لگتا تھا. آپ کو سب پتا ہے استاذہ، آپ نے بہت اور عظما استاذہ نے بہت پیشنٹلی مجھے ہینڈل کیا. میں تو بہت پہلے گیو اپ کر رہی تھی کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوئے گا. اور آپ نے صحیح کہا، بہت ایڈمنس بہت اچھے ہیں، اور آپ بھی بہت اچھے ماشاء اللہ بارک اللہ فی. آپ بہت ساتھ دیتے ہیں ہمارا، ہم کو انکریج کرتے ہیں. میں ایگزامس بھی دینے کو تیار نہیں تھی، آپ ہمیشہ مجھے پش کرتے تھے کہ نہیں آپ ایگزام دیجیے. تو سبھی اسٹوڈنٹس کو میرا ایکسپیرینس مجھے بتانا ہے کہ اٹس ناٹ اتنا مشکل ہے جیسا ہم ہمارے دماغ میں وہ پیدا کر دیتے، تصور بنا دیتے، پکچر بنا دیتے کہ نہیں مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوئے گا. اور استاذہ نے بھی کہا، کلاس میٹ پورا بہت مجھے اچھے سے سمجھ میں آیا کہ ہم نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کراتا ہے. جو استاذہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی جب میں ڈسکریج ہو جاتی تھی میرے سے نہیں ہوئے گا، جی ہم نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرائے گا. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. 30th پارا بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے آج استاذہ نے کہا ہے، کیونکہ یہ جو 1 سال کا سفر جو میں استاذہ کے ساتھ میرے گزرا ہے، میرے کیا خامی تھے، میرے کیا گناہ تھے، وہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں ہے. 30th پارا اس بولتے نا، اس سے ایک دل کی صفائی کر دیتی ہے. یہ ہم کو اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے ہم قریب آتے ہیں. ہم کو پھر دنیا کی چیزیں جو ہم اتنا امپورٹنس دے دیتے ہیں، ہم اپنے دل میں کسی کو معبود بنا دیتے ہیں،
کوئی بھی چیز کو اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہم وہ سب چیز سے نکل آتے ہیں. ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کو ہم نے سب سے زیادہ نیگلیکٹ کیا، جسے استاذہ کہتے ہیں، جس کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے، جبکہ یہی ہم کو سکون دیتا ہے. میں نے ہر چیز کوشش میں زندگی میں کری ہوں کہ کوئی بھی چیز نے مجھے سکون نہیں دیا جتنا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب نے اور اللہ کے قریب آنے سے ہوا ہے. جزاک تو اللہ خیر. یہی جی مجھے یہ سب کو کہنا ہے کہ پلیز آپ یہ پورے سفر میں برابر رہیے استاذہ کے ساتھ، اینڈ ڈونٹ لیو، بیکاز دس از، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کو ہمارا استاذہ کہتے تھے نا، امپورٹنس ہم کو سمجھنا ہے، ترتیب ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کو امپورٹنس کیا دینا ہے، دنیا کو کہ آخرت کو. میں نے ایک 13 ایئر اولڈ لاسٹ میں کمپلیٹ کرنا چاہتے، ایک 13 ایئر اولڈ بچے کا میں نے ایک لیکچر سنا تھا جو مجھے بہت دل کو بات چھوئی اس کی. اس نے کہا کیا، 13 ہے، قرآن حافظ. اس نے کہا تھا کہ میری ممی نے مجھے کہا کہ تم قرآن کرو، قرآن تمہارا سب کام کرائے گا، اللہ کی کتاب کرو، اللہ تمہارا سب کام کرائے گا. تو ہم کو فکر نہیں کرنا ہے کہ ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں، ہم کو بس ایفرٹ ڈالنا ہے، توکل اللہ پہ، اللہ ہم سے کرائے گا. جزاک اللہ خیر استاذہ فار جزاکم اللہ خیر. چلے میرا دوسرا کلاس ہوتا ہے اس وقت. جی بیرنگ می فار 1 year. جزاک اللہ خیر استاذ. جزاک اللہ خیر. جی بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹس میری یہ رجدہ، الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر عطا کرے. چلے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ حافظ.